ڈی چوک کا جو واقعہ تھا، مجھے یہ بتائیں کہ ڈی چوک جانے کا فیصلہ کس کا تھا؟ جب حرف آخر نہیں ہوتا تو پھر آپ نے لوگوں کا مائنڈ کیوں بنایا کہ بس ہم نے جانا ہے، خان صاحب کو لے کے آنا ہے؟ جب لائٹس بند ہوئیں اور دور دراز اسلام آباد کے مرکز بھی ڈی سی آفس نے بند کرائے جا کے، فار ایگزامپل آئی 10 ہمارا آخری ایک کونا بنتا ہے، آئی 10 کے مرکز میڈیسن سٹور بھی 4 بجے بند کرا دیے گئے تھے۔ کوئی دشمنوں کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہیں کرتا۔ اور میں الحمدللہ جو ہے پاکستان میں سب سے پہلے اگر کسی کا رزلٹ سارے پورے کے پورے پولنگ اسٹیشنز کا آیا تو وہ میرا آیا تھا۔ بالکل کمپلیٹ کمپریہنسو، کھانے چل رہے ہیں، ڈھول ڈھمکے، خان صاحب کی تصویریں، خان صاحب کا جلوس، ہم نکلے پورے اپنے حلقے میں۔ آپ کا تو کام اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے صرف گنتی کرے اکٹھا کرنا ہے، رزلٹ تو ہمارے پاس بھی وہی ہے، رزلٹ ہارے ہوئے کینڈیڈیٹ کے پاس بھی وہی ہے، باقیوں کے پاس بھی وہی ہے۔ 12 بجے ہم گئے تو انہوں نے کہا جی 2 بجے لے جائیے گا۔ جا رہے ہیں آپ۔ آرو تو جو ہمارا تھا، آرو وہ ایک سرکاری ملازم ہے اسلام آباد کا، کرپٹ ترین افسر ہے ایک، ٹھیک ہے، ابھی بھی بیٹھا ہوا یہاں پر ہی۔ سمبل کی بات آئی تو آپ کو پتہ ہے ہم آخری رات تک ٹکٹ لے کے بیٹھے رہے، ٹکٹ سبمٹ کریں، انہوں نے واپس کر دیا۔ ایس ایچ او بھی آگے کہتا تھا جی سر ہمارا کیا قصور ہے، اوپر والوں کو بات کریں، وہ ہمیں نہیں ہلنے دے رہے۔ آگے جاتا تھا بینر، صبح ہم رات کو لگائے، صبح ہم جائیں تو بینرز ہی کوئی نہ۔ بھائی یہ کیا حال ہے؟ اس نے کہا سر ہم لگاتے ہیں، پیچھے سے پولیس والوں کے ڈالے آتے ہیں، وہ پولیس والوں تھانے متعلقہ جس تھانے کی حدود میں ہوتا ہے وہ اتارتے ہیں، لے جاتے ہیں۔ میرے دوستوں نے آفرین کام کیا اس کے اندر، ہمارے ورکرز نے آفرین کام کیا اس کے اندر۔ اس نے کہا سر وہ دیکھ لیں سامنے جو ہے وہ جو درخت کے نیچے ایک بندہ بیٹھا ہوا ٹوپی پہن کے ساتھ 10-15 بندے اس کے کھڑے ہیں چادر لے کے، یہ آپ کا کاؤنٹر پارٹ ہے، سویا ہوا تھا، گھر سے دیکھ رہا ہوں میں۔ انہوں نے میری ووٹ 60,000 سے 59,000 اور کچھ کی ہے، اور اس راجہ سنتالی صاحب کی ووٹ جو ہے وہ 69,000 کی، 9,500 کا گیپ ڈالا۔ آنریبل جج صاحب نے کہا تھا کہ دیکھیں جس کا فارم غلط ہوگا وہ جیل جائے گا۔ میں نے کہا سر چھوڑیں جیل، آپ آرا چوک میں لٹکا دیجیے گا۔ اور 17 پرچے میرے اوپر ہوئے ہیں اسلام آباد میں، ٹھیک ہے، 10 میرے اوپر اینٹی ٹیررسٹ کوڈ کے پرچے ہیں جن کی صبح ڈیٹ ہے۔ آپ باہر جاتے ہو، آپ کے پاسپورٹ کی عزت نہیں ہے، اور تقریباً اس ٹائم پہ 50 لاکھ اپلیکیشن پاکستان سے جو باہر اپلائی کر رہے ہیں ویزا کے لیے، جابز نہیں ہے، بزنس نہیں ہے، کہ لوگوں کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو گیا، لوگوں کا ٹرسٹ آپ کے اوپر شیک کر گیا۔ مجھے پتا ہے کہ یار میں نے لوگوں کے ساتھ بے ایمانی نہیں کی ہے۔ مجھے پتا ہے کہ جب میں آدھی رات کو کمپین کرتا تھا، میں تو وہ شخص ہوں پاکستان کے ان لوگوں میں شامل ہوں جو ایک ایک گلی، ایک ایک محلہ، ایک ایک وارڈ میں گیا ہوں۔ مجھے آپ ابھی پوچھو روات میں کون سا بندہ کس نے آپ کے ساتھ کس ٹائم رات کو 2 بجے آپ کے ساتھ گیا، میں آپ کو نام بتاؤں گا، کیونکہ ان کے نام دل پہ لکھے ہوئے ہیں ہمارے۔ پہلی وہی بات یہ ہے کہ شاید لوگ جیتے ہوئے لوگوں کو بھی اتنا نہیں سننا چاہتے جتنا آپ کو سننا چاہتے ہیں۔ ایسے آپ نے 1.5-2 سال خان صاحب کے ساتھ بہت ٹائم گزارا، آپ نے الیکشن لڑے، آپ لوگ جیتے، تو یہ ایک بلیسنگ اینڈ ڈسگائز ہوتی ہے۔ بالکل۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیے گا، آج تقریباً 2 سال ہو گیا خان صاحب اندر ہیں، ان کے ساتھ بہت سارے لوگ بھی پی ٹی آئی کے ورکر بھی ہیں۔ کل میں ایک لیٹر دیکھ رہا تھا، ایک بچے نے لیٹر دیا، وہ بچہ ایجوکیشن بھی اس کی ڈسٹرب ہوگی، اس لیٹر پہ لکھا تھا کہ میں تقریباً 2 سال ہو گئے لیکن میں خان صاحب کے لیے ڈٹا ہوا ہوں، اور اپنے گھر والوں کو کہا تھا کہ آپ مجھے بھول جاؤ۔ شاہ محمود قریشی صاحب بھی اندر ہیں، ایسا ہی ہے، ڈاکٹر صاحبہ بھی اندر ہیں، یاسمین راشد صاحبہ کینسر کی سروائیور اور اندر ہیں، اور ان کے بچیوں کے پرفیومز تک ٹیبلوں سے اٹھا کے لے گئے، اور وہ بچے بیچارے چھوٹی چھوٹی بچیاں باہر روڈوں پہ آ گئیں، اور محلے والے آئے اور ان محلے والوں نے ان بچوں کے سروں پہ چادر رکھی اور ان کو اندر لے کر گئے۔ میرے پاس بندوق تو نہیں ہے، میرے پاس ڈنڈا تو نہیں ہے، میرے پاس تو قلم ہے، میں لڑ تو نہیں سکتا نا یار۔ اچھا خان صاحب کو ڈیل کر کے باہر نہیں جانا چاہیے؟ یار رمضان میں عید سے کچھ دن پہلے، اچھا ہاں عید سے کچھ دن پہلے عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی، تو ایک ہی جگہ ان کو بٹھا دیتے ہیں، اس طرح آمنے سامنے، بیچ میں بڑی سی میز ہوتی ہے، 2 پولیس والے پیچھے ہوتے ہیں، ایک بھی خاتون پولیس والی ہوتی ہے، ادھر سے کنڈی لگا کے تالا لگا دیتے ہیں، ادھر سے ہمیں اندر کر دیتے ہیں 2 پولیس والے، اور ایک جو ہے وہ خاتون کانسٹیبل پیچھے آ جاتی ہے، باہر سے تالا لگا دیتے ہیں، بیچ میں بڑی سی ٹیبل ہوتی ہے، مطلب ہاتھ نہیں ملا سکتے ہیں کے نیچے، جیسے بینک کے نیچے نہیں وہ ہم دیتے ہیں، اس طرح چھوٹا سا سراغ ہوتا تھا بات کرنے کے لیے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ تم اگر وردی میں نہ ہوتے تو میں تمہیں دیکھ لیتا، تو اس نے کہا جی اگر آپ کا فارم 45 نکل آتا تو پھر شاید آپ ہی آنا ہوتے۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، آپ کا ماشاء اللہ سے سوشل میڈیا نیٹ ورک بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، آپ کے کوئی سید عادل شاہ بھی کوئی ٹیم ممبر ہیں آپ کے؟ وہ کہتے ہیں نا ہر جنس کند با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر، باز با باز، فارسی کا شعر ہے کہ ہر جنس اپنی جنس سے اڑتی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے دوبارہ اگر کال ہوتی ہے آنے کی اسلام آباد، کیپی کے سے لوگ آئیں گے؟ آپ جو ایس ایچ او زیادہ پرچے دیتا ہے، لوگوں کے گھروں میں گھستا ہے، لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، تذلیل کرتا ہے، اس کو آپ میڈل لگا دیتے ہیں، یار ایسے نہ کرو۔ مجھے لاسٹ میں ایک بات بتائیں، جب آپ لاسٹ ان سے ملنے گئے تھے تب کیا باتیں ہوئی تھیں خان صاحب کے ساتھ، اور خان صاحب آپ کو باہر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ اور آج بھی اتنے مارے کھانے کے بعد، اتنا ظلم کے بعد بھی پی ٹی آئی 91 سیٹس لے کے نیشنل اسمبلی میں بیٹھی ہے، 100+ سیٹس لے کے پنجاب اسمبلی میں، کے پی میں گورنمنٹ ہی ہماری بیٹھی ہے، چاروں صوبوں میں اگر کوئی آج چاروں صوبوں کی کوئی شان ہے، کوئی جان ہے تو وہ عمران خان ہے۔ ایسے ہی ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ ایک کھجور کا فیصلہ بھی غلط کرو گے تو تم قیامت کے دن اس کا جواب دو گے۔ ایک کھجور، اتنی سی کھجور ہوتی ہے۔ بالکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب۔ ہمارے ساتھ آج جو سیاسی شخصیت ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں،
پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں جو کہ الیکشن والے دن رات کو جیت رہے تھے. سید محمد علی بخاری صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت دیا. آپ کا شکریہ. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا, الیکشن والے دن جب رات کو ہمیں خبر ملی, جب ہم سو رہے تھے تو آپ جیت رہے تھے, صبح آپ الیکشن ہار جاتے ہیں اور اچھی خاصی لیڈ تھی رات کو آپ کو, تو تھوڑا سا مجھے اس دن کا واقعہ بتائیں گے؟ اصل میں نا یہ آڈینس جاننا چاہتے ہیں کہ اس دن ہوا کیا تھا. بہت ضروری ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں یار, میرا رزلٹ جو ہے وہ NF48 اسلام آباد سے نیشنل اسمبلی کی سیٹ تھی, اسلام آباد 3, اور میں الحمدللہ جو ہے پاکستان میں سب سے پہلے اگر کسی کا رزلٹ سارے پورے کے پورے پولنگ اسٹیشنز کا آیا تو میرا آیا تھا. بالکل ایسے ہی. اور الحمدللہ جی میں 46,000 سے زیادہ ووٹ سے جیتا تھا. بالکل جیتا ہوں انفیکٹ, کیونکہ آج بھی رزلٹ میرے پاس ہے, میرے کاؤنٹر پاس کے پاس تو رزلٹ ہے ہی کوئی نہیں. بالکل. اور 1970 سے لے کے 2024 تک اسلام آباد کے جتنے الیکشن ہوئے, جب پہلے پنڈی ضلع ہوتا تھا اس ٹائم بھی, تو یہ تاریخ کی سب سے بڑی لیڈ مجھے ملی. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ آپ کو بتا دوں گے, سم ٹائمز آپ کہہ رہے ہوں گے کہ اسلام آباد کی باقی 2 سیٹوں پہ 50,000 کی لیڈ ہے یا 38,000 کی لیڈ ہے. دیکھیں ان کے کاؤنٹر پارٹ پہ ووٹس 50,000 ڈلے. ایسا ہی ہے. میرے کاؤنٹر پارٹ پہ تو 25,000 ووٹ ڈلے, اس میں سے بھی 11,000 اوریجنل تھے, باقی کوئی فیک تھے, لیکن ایون ادروائز مان بھی لیں تو 26,000 ووٹ سے ٹوٹل. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے حلقے کے ٹوٹل ووٹ تھے 3 لاکھ. ٹھیک ہے. اور میرے پولنگ اسٹیشن تھے 262 NF48 کے. ٹھیک ہے. جبکہ NF48 اسلام آباد کے ووٹرز جو تھے وہ 4 لاکھ پلس تھے, اور ان کے پولنگ اسٹیشن بھی 100 زیادہ تھے مجھ سے. ٹھیک ہے. 47 کے بھی 46 کے بھی تقریباً 100 کے قریب پولنگ اسٹیشن زیادہ تھے. تو کمپیریٹیولی اسٹیٹسٹیکلی پاکستان جب سے پاکستان بنا اور جب سے اسلام آباد بنا اور الیکشن 70 کے بعد سٹارٹ ہوئے, تو سب سے کمپریہنسو لیڈ جو ہے وہ میری ہے. اس کے بعد سیکنڈ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جو میرے کاؤنٹر پارٹ الیکشنز کنٹیسٹ کیے جن لوگوں نے, تو یہ بھی مجھے ایک اللہ کی طرف سے فضیلت حاصل ہوئی کہ میرے کاؤنٹر پارٹ آزاد الیکشن لڑا مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب نے, جو دوسرے نمبر پہ ہے, جن کی 19,000 کچھ ووٹس تھی. ٹھیک ہے. اور تیسرے نمبر پہ TLP تھی, جس کی اوریجنل ووٹس میں 13,000 کچھ تھی, تحریک لبیک. اور چوتھے نمبر پہ یہ تھے رایا صاحب, جن کا کسی جگہ کھاتا میں نام ہی نہیں تھا, تو ان کو جو ہے جتایا گیا. اور مجھے یہ اس لحاظ سے فضیلت حاصل ہوئی کہ میرے کاؤنٹر پارٹ جو دوسرے نمبر پہ مصطفیٰ نواز کھوکر تھے, جن کی ووٹیں مجھ سے تقریباً 60,000 کے قریب کم تھی, 58,000 کے قریب, وہ سب سے پہلے انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی کہ جی میں ہارا ہوں, اور میں نے علی بخاری کو پہ مبارک بھی دی. اور اس کے بعد وہ صرف مبارک نہیں دی, وہ کورٹ میں بھی اپیئر ہوئے, انہوں نے وہی فارم 45 جو ان کے پاس تھے وہ بھی جمع کرایا کہ جی یہ اوریجنل رزلٹ ہے, یہی ان کے پاس ہے, یہی ہمارے پاس ہے. دین اس کے بعد جو اظہر صاحب تھے, جو تحریک لبیک کے کینڈیڈیٹ تھے, جو تیسرے نمبر پہ تھے 13,000 ووٹ لے کے, وہ بھی ٹریبونل میں پیش ہوئے, اور انہوں نے بھی فارم اپنے سبمٹ کرائے, اور انہوں نے بھی کہا جی کہ ہم بھی آ رہے ہیں, اور میں علی بخاری صاحب سے جو ہے وہ 63-64,000 ووٹ سے آ رہے ہیں, ہم بھی ہیں لیکن یہ جیتے ہیں. اور جب جس کو ریٹرن کینڈیڈیٹ بنایا گیا, جب ٹریبونل نے اس سے پوچھا بھائی آپ بھی فارم 45 لیں اپنے, تو انہوں نے کہا جی میرے پاس تو ہے ہی نہیں, RO سے لے. اچھا. سو یہ تو فیکٹس کی باتیں ہیں, اور لا کی باتیں ہیں, اور ریئلٹی کی باتیں ہیں. اب میں آپ کو وہ ریئلٹی بتا رہا ہوں جو اس دن رات کو ہوئی. 8 بجے کے قریب جب رزلٹ اناؤنس ہو رہے تھے, تو میرے آلموسٹ 50% نہیں 60% رزلٹس آ چکے تھے, اور اس میں میری لیڈ 31,000 پلس میڈیا, ٹیلی ویژن, الیکٹرانک میڈیا دکھا چکا تھا. بالکل ایسی ہے. اور تھینکس ٹو آل مائٹی اللہ جی, تھینکس ٹو عمران خان, تھینکس ٹو پیپل آف پاکستان, جنہوں نے اپنے حق خود ادریت کا استعمال کیا, حق ووٹ کا استعمال کیا, اور انہوں نے ووٹوں کی بارش کی ہمارے اوپر. اور میں نے بھی اس کے اوپر پوری ورکنگ کی ہوئی تھی, میں نے کمپنی IT ہائر کی ہوئی تھی. تو جو فارم میرا آ رہا تھا وہ آن ایئر ہو رہا تھا, اور وہ انٹرنیشنلی میڈیا پہ جا رہا تھا. بالکل. سو میں وہ شخص بھی میں پہلا ہوں پاکستان پورے میں جس نے NF48 کے اسلام آباد کے سب سے پہلے فارم آن ایئر کیے, اور BBC اور CNN اور جزیرہ نیوز اور جتنے فاکس نیوز ہے سب سے پہلے انہوں نے وہ چلایا اس کے اندر جا کے. اور یہاں اسی جگہ اسی کمرے میں بیٹھ کے میں نے پورے فارم رکھ کے اپنے, اور صبح سب سے پہلے جو ہے میں نے اپنی ویڈیو وائرل کی, جو پھر تھرو آؤٹ دا پاکستان اور انٹرنیشنل میڈیا پہ چلا, جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ حامد میر صاحب نے لکھا تھا واٹ از دس, صبح 9 تاریخ کو. سو جب میں 8 بجے میرے پولنگ ایجنٹ بیٹھے ہوئے تھے RO آفس میں, سینئر وکیل سپریم کورٹ کے بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا جی کہ 10 بجے آپ اپنا پروویژنل لیٹر ہی دینا ہوتا ہے, گنتی تو ہو چکی ہوتی ہے ساری, آ رہی تھی. اب جو ہمارے رزلٹ آ رہے تھے, لوگ ہمارے لے کر آ رہے تھے, ہم ان کو اسکین کرتے تھے اور آن ایئر کرتے تھے, اور اوریجنل کاپیز, کاربن کاپی نہیں, اوریجنل کاپیز, یا فوٹو اسٹیٹ کی بات نہیں کروں, آج بھی ہمارے پاس موجود ہے. وہ 30,000 31,000 رزلٹ پھر چلتے چلتے 40,000 41,000 ٹی وی نے بھی دکھایا. ہم نے اپنی کاؤنٹنگ کر لی کہ اب تو تقریباً 5-6 رزلٹ رہ گئے, 100% بھی ہو جائے تو ہم کمپریہنسو جیت ہو گئی. وہاں سے جلوس نکلا, 10 بجے کا ٹائم تھا.
10 بجے تک بالکل کمپلیٹ کمپریہنسو کھانے چل رہے ہیں, ڈھول دھمکے, خان صاحب کی تصویریں, خان صاحب کا جلوس, ہم نکلے پورے اپنے حلقے میں راؤنڈ لگایا, سارا فتح یاب ہوئے, ہمارے مخالف کیمپ ختم ہو گئے, اندھیرے چھا گئے, گھروں میں سو گئے جا کے, اور صرف ایک پی ٹی آئی عمران خان, علی بخاری, یہی پورے حلقے میں چل رہا تھا. ہم 10 بجے گئے وہاں پر آر او آفس میں, تو انہوں نے کہا جی کہ 12 بجے رزلٹ لے لیجیے گا جی, ہم صرف کمپائل کر رہے ہیں. میں نے کہا جی آپ کا تو کام کوئی نہیں ہے, آپ کا تو کام اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے صرف گنتی کرے اکٹھا کرنا ہے, رزلٹ تو ہمارے پاس بھی وہی ہے, رزلٹ آ رہے ہوئے کینڈیڈیٹ کے پاس بھی وہی ہے, باقیوں کے پاس بھی وہی ہے. انہوں نے کہا سر بس سر 2 گھنٹے 12 بجے لے جائیے گا. 12 بجے ہم گئے تو انہوں نے کہا جی 2 بجے لے جائیے گا. اب اس ٹائم تک آپ تک نہیں پتا, آپ کو نہیں پتا تھا کہ ہونے کیا جا رہا ہے؟ نہیں, اس ٹائم تک اندر نارمل جا رہے ہیں آپ. آر او تو جو ہمارا تھا, آر او وہ ایک سرکاری ملازم ہے, اسلام آباد کا کرپٹ ترین افسر ہے, ٹھیک ہے, ابھی بھی بیٹھا ہوا یہاں پر ہی. بہت سے ایلیگیشنز تھے جب وہ اے سی رہا, اور اس کے بہت سے خاندان والے مستفید ہوئے, بہت سے پلاٹوں کے حوالے سے بھی بہت سے ایشوز ہیں اس کے اوپر. کبھی زندگی رہی اور موقع ملا تو ان سے بھی حساب قانونی طریقے سے برابر ہوگا کہ یار آپ اس ملک کے, قوم کے, اس کے پبلک سرونٹ ہیں, اور آپ کیسے بینیفیشری رہ گئے اتنی چیزوں کے, اور وہ بھی جواب دے ہوں گے انشاءاللہ. وہ تو اس نے تو آج تک ہمیں شکل ہی کبھی نہیں دیکھی. ہم نے پیپر سبمٹ کرائے, تو میں کیونکہ بار کا ممبر تھا, سینئر ممبر تھا, میرے ساتھ بار سیکٹری, بار پریزیڈنٹ جاتے تھے, تو ہم ان سے کاغذ نہیں چھینے گئے, ٹھیک ہے. تو جب سکروٹنی ہوئی, تو کیونکہ میرے سکروٹنی میں ہر سال میرے ڈاکومنٹیشنز جو ہیں وہ ہائی کورٹ میں بھی سبمٹ ہوتے تھے, تو اور ٹیکس ریٹرن سے لے کے, ایف پی آر سے لے کے, ایف آئی اے سے لے کے, نیب سے لے کے, ساری این او سیز لگی ہوئی تھی, تو اب میرے پیپرز تو ریجیکٹ کر نہیں سکتے تھے. دین اس کے بعد دوسرا ہمارا اسٹیپ آیا جس میں سمبل کی بات آئی. تو آپ کو پتہ ہے ہم آخری رات تک ٹکٹ لے کے بیٹھے رہے, ٹکٹ سبمٹ کرے, انہوں نے واپس کر دیا. سمبل دیں گے جی, دیں گے, رات کو 2 بجے تک بٹھا کے, صبح پتہ چلا جی پیراشوٹ نشان ہو گیا. اچھا چلیں جی کوئی بات نہیں, پیراشوٹ بھی نشان دے دیا آپ نے. اب ہم فیلڈ میں جاتے ہیں, جس کے گھر جاتے ہیں, ہم کوئی کارنر میٹنگ ارینج کرتے ہیں, وہاں پر جناب آپ پولیس پہنچ جاتی ہے ہم سے پہلے. اچھا ہم کہیں پہنچ گئے غلطی سے پولیس سے پہلے, ہم نکلتے ہیں, پیچھے سے پولیس والے آتے ہیں, اٹھا کے لے جاتے ہیں. پھر ہم نے اس کے علاج کیا, CCTV فوٹیج کی. میں نے کوئی 8 سے زیادہ کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, جو آج بھی چل رہی ہیں, جس میں نوٹسز ہوئے, SHO کو بلایا گیا, IG کو بلایا گیا, SSP کو بلایا گیا, اور ان کی اسٹیٹمنٹ آتی تھی, سر ہم نمبر دے رہے ہیں, ہم سے رابطہ کریں, کوئی مسئلہ ہوتا ہے ہم کریں گے, ہم فون کرتے ہیں, فون ہی نہیں اٹھاتے. سو ایون اینڈ ادروائز پھر جو ہمارے بس میں تھا لیگل رہتے ہوئے, ہم نے وکیل تو ہم نے کرنا نہیں تھے, تو ہم تو خود تو وکیل تھے, تو ہم نے تو پھر رٹ روز ایک رٹ ڈال دیتے تھے. پولیس والے SHO بھی آ کے کہتا تھا جی سر ہمارا کیا قصور ہے, اوپر والوں کو بات کریں, وہ ہمیں نہیں ہلنے دے رہے. اینی ہاؤ اس طرح کی پوزیشن میں ہم نے الیکشن لڑا. بینر پوسٹرز ہمارے لگتے تھے. آپ کو پتہ ہے میں واحد آدمی ہوں جو اس فسطائیت کے دور میں بھی, جس کو ECP کی طرف سے کوئی نوٹس نہیں آیا, کیونکہ میں نے کوئی بھی خلاف ورزی قانون کی نہیں کی. ہمیں عمران خان صاحب کی طرف سے انسٹرکشنز تھیں کہ آپ نے کوئی رول ریگولیشن جو ہے نا اس کو وائلیٹ نہیں کرنا. جو سائز انہوں نے بتایا اسی سائز پہ پوسٹر لگائیں, بینر لگائیں, اسی سائز کو لے کے چلنا ہے آپ نے. کیا کہ ویسے ہی وہ موقع ڈھونڈ رہے ہیں, تو آپ لوگوں کو بھی اگر ڈسکوالیفائی کر دیں گے تو ہم الیکشن میں کیسے جائیں گے. اور دین اس کے بعد جی میں بینڈر کو پیسے دیتا تھا, وہ لگا کے جاتا تھا بینر. صبح ہم رات کو لگائے, صبح ہم جائیں تو بینرز ہی کوئی نہ. بھائی یہ کیا حال ہے؟ اس نے کہا سر ہم لگاتے ہیں, پیچھے سے پولیس والوں کے ڈالے آتے ہیں, وہ پولیس والوں تھانے متعلقہ جس تھانے کی حدود میں ہوتا ہے وہ اتارتے ہیں, لے جاتے ہیں. سو اس طرح کی حالات میں ہم نے الیکشن لڑے. اور اس کے بعد جو ہے ہمیں اپنا پولنگ ایجنٹس کی فہرست جو ہے وہ پتہ لگا جی جمع کریں. بھائی کیوں جمع کریں, پولنگ ایجنٹ ہمارے, ہم کیسے جمع کریں, آپ نے کیا اٹھا لینا رات کو. بالکل. تو 262 پولنگ اسٹیشنز تھے میرے, اس کے اندر 800 کے قریب پولنگ بوتھس تھے, لیکن لوگوں نے ہی بڑا تعاون کیا. ہم نے بھی بڑے سر دھر کی بازی لگا کے الیکشن لڑا. میں نے 1600 بندے ہائر کیے کہ اگر ایک بندے اٹھا لیتے ہیں تو میری سیکنڈ ٹیم ہو. 3 گھر ہم نے لیے رینٹ پہ مختلف جگہوں پہ, جہاں پر ہم رات کو بیگس بناتے تھے, اپنے لوگوں کو سامان دینا ہے, ووٹنگ لسٹیں دینی ہیں, پین پینسل ٹارچ. میرے دوستوں نے آفرین کام کیا اس کے اندر, ہمارے ورکرز نے آفرین کام کیا اس کے اندر. اور میں تو جب الیکشن میں آیا تو اس ٹائم ایسی پوزیشن تھی کہ ہماری جو میرے کاؤنٹر پارٹ الیکشن لڑا تھا وہ ہماری پارٹی سے بھاگا ہوا تھا, بگوڑا تھا. جی راجہ خرم نواز نام تھا اس کو اب مال معروف راجہ 47 ہو گئے ہیں. بالکل. تو وہ جو ہے اپنے ساتھ ان تنظیم بنی ہوئی تھی, جو یہاں پہ 32-42 بندوں کی تنظیم تھی, اس میں سے 36-37 بندے وہ اس میں ساتھ لے کے جب انہوں نے پریس کانفرنس کی تو تنظیم بھی نہ ہونے کے برابر تھی یہاں پر, ٹھیک ہوئی نہیں. تو اس میں خان صاحب سے کیونکہ میں ڈیلی جاتا تھا سائفر کیس میں ان کا وکیل بھی تھا, تو ان کو میں ساری صورتحال بتاتا تھا, تو وہ مجھے ڈائریکٹلی گائیڈ کرتے تھے کہ دیکھو تمہیں میں نے وہاں پر کھڑا اس لیے کیا کہ مجھے وہاں مضبوط آدمی چاہیے. مجھے پتا ہے کہ میری پارٹی سے جو بندہ گیا وہ بدماش ہے, اس کا کریکٹر کیا ہے, وہ کسی اور بندے کو الیکشن نہیں لڑنے دے گا. تم وکیل بھی ہو, تم لوکل بھی ہو, تم ایک سیٹ اپ میں بھی رہتے ہو, سو تم کھڑے ہوگے تو لوگ تمہیں ووٹ دیں گے.
صرف تم نے کھڑے رہنا اور لوگوں کو اپروچ کرنا ہے. اور تھینکس ٹو آل مائٹی اللہ یار, میں نے تو بہت زیادہ محنت بھی کی, ایک ایک گلی ایک ایک کونا مجھ سے پوچھیں, ایک ایک وارڈ پوچھیں, میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس حلقے میں کس نے کیا کام کیا. اور یہی ہماری زندگی کا سارا سرمایہ, یہی عمران خان کی امانت ہے جو میں لے کے جا رہا ہوں. تو کمنگ بیک ٹو دی پوائنٹ جو آپ نے کوشچن کیا تھا, کہ جب 2 بجے ہم پہنچے تو وہاں پر آپ کی طرح وہاں پر میڈیا کے لوگ کھڑے تھے. میں چونکہ خود چیئرپرسن پیمرا COC اسلام آباد رہ چکا تھا, میں PTV بورڈ ممبر رہ چکا تھا, میڈیا والوں سے ادروائز بڑے اچھے تعلق تھے. میڈیا والوں نے کہا علی بھائی رزلٹس جو ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں, بائی رزلٹ ہو رہا ہے, آپ کا رزلٹ تو یہ ہے سارے کا سارا ہمارے پاس بھی آ گیا. اچھا ٹھیک ہے, موبائل چلنا شروع ہو گئے تھے 2 بجے کے بعد, یہ رزلٹس ہمارے پاس بھی آ گئے. تو جب میں اندر جانے لگا تو مجھے پولیس والوں نے روک لیا. اس کے بعد رینجرز آ گئے, رینجرز نے روک لیا, انہوں نے کہا جی آپ اندر نہیں جا سکتے. میں نے کہا بھائی میں کینڈیڈیٹ ہوں. اس نے کہا سر کوئی اندر نہیں جائے گا, باہر بورڈ لگا ہمارا رزلٹ دیکھ لیں. اچھا ٹھیک ہے. اور ایک دم جو ہے وہ فورسز آ گئیں, انہوں نے آ کے جناب سارا کے سارا کارڈن آف کر لیا, وہ بیریئر بند کیا. 3 پونے 3 سوا 3 گزر کے وہاں پر ہمیں گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہو گیا. اینڈ دے ہیو گاٹ دا گنس. انہوں نے کہا جی کہ پولیس آ گئی, مقامی پولیس تھی, وہ SP سارے جاننے والے ہی ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے لوکل لوگ. اس نے مجھے کہا علی بھائی آپ کو اندر جانا منع ہے. میں نے کہا جی میں کینڈیڈیٹ ہوں, میرے ساتھ میڈیا کھڑا ہوا ہے, مجھے اندر جانا کیسے منع کر سکتا ہے کوئی. اس نے کہا سر وہ دیکھ لیں سامنے جو ہے وہ جو درخت کے نیچے ایک بندہ بیٹھا ہوا, ٹوپی پہن کے ساتھ 10-15 بندے اس کے ہاتھ کھڑے ہیں چادر لے کے, یہ آپ کا کاؤنٹر پارٹ ہے, سویا ہوا تھا, گھر سے اٹھ دیکھ رہا ہوں میں. اس جو بندہ تھا پولیس یونیفارم میں, اس نے مجھے کہا, اس نے کہا آپ جائیں, آپ کے اوپر انہوں نے کہا جی پرچے دے دیں. میں نے کہا دے دوں, میں نے کیا کر دیا, کوئی گناہ عظیم کر دیا, پرچے دیے دینے. تو نے کہا نہیں جی آپ مہربانی کریں, آپ جہاں سے جائیں. میں نے وہاں ہی کھڑے ہو کے, وہ میڈیا والا موجود تھا, اس نے مجھے کہا علی بھائی یہاں ہی بولیں ابھی. میں وہاں ہی کھڑے ہو کے بولا کہ ٹائم دیکھ لیں, ابھی 3:30 کا ٹائم ہے, میں یہاں کھڑا ہوں, سارا رزلٹ کمپائل ہے, یہ میرے پاس رزلٹ اٹھایا ہوا, اور یہ فورسز کھڑی ہیں اندر نہیں جانے دے رہی, اور کہتے ہیں کہ جناب آپ پہ ہم نے پرچہ دے رہے ہیں ٹیررسٹ کا. میں نے کہا دے دو یار. اور آپ کے جو سامنے والے ہیں وہ اکراس دا روڈ کھڑے ہیں, ان کو ہم بلا کے لائیں گھر سے سوئے ہوئے کہ یار آؤ تمہیں الیکشن جتاتے ہیں. تو یار اس طرح کی جو ہے وہ معاملات ہوئے. وہاں سے ہم لوگ نکلے, وہاں پر پریس اپنی ٹاک کی, اپنا جو ہے میں نے میسج اپنا آن ایئر کیا. اس کے بعد اپنے آفس گئے واپس, جو ہمارا آفس تھا وہاں لوگ خوشیاں منا رہے تھے, اسکرینز لگی تھی بڑی بڑی, اور وہاں پر بتایا جی کہ یہ تو اس طرح ہو رہا ہے. مین ویل اذان کا ٹائم ہو گیا, پھر واپس چلے گئے وہاں اور آفس کے باہر. تو انہوں نے کہا سر ہم نے تو اندر جانا تو منع ہے, تو بندہ تو جتا کے ہم نے بھیج دیا. میں نے کہا بھیج کے دیا, رزلٹ تو یہ ہے. اس نے کہا سر ابھی تک رزلٹ, میں نے کہا اس کا دکھا دو مجھے. کہتے ہیں ابھی تک اس کو بھی نہیں دیا ہم نے. تو میں نے کہا جی ہو رہا کیا. انہوں نے کہا جی کہ ہمیں تو نہیں پتا. اب ہو رہا کیا تھا, اب اس کے اندر جو ہے وہ رزلٹ کو چینج کر کے اتنی بڑی لیڈ کو کور کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. اور میں بتاؤں آپ کو کہ یہ اتنا بڑا ایک امانتوں میں خیانت ہے, جو کہ دنیا میں کیا اور آخرت میں کیا کوئی بخشا جائے گا جو کر رہا ہے, جو اس کا سبب بنا ہے. ایشو یہ ہے یار کہ مطلب آپ اس کو کنٹینیوسلی اگر دیکھیں نا, میں نے تو اس کے بعد بھی ٹیم بٹھائی, IT ٹیم, اور میں نے کہا مجھے بتائیں کہ یہاں پر انہوں نے کیا کیا ہے اس کے اندر, کیونکہ میں نے تو پھر ریٹ کی 9 تاریخ کو, مجھے اسٹے ملا, مجھے ECP نے اسٹے دیا کہ بھائی نوٹیفیکیشن نہیں ہو سکتا یہ. میں نے کہا یہ میرے رزلٹ ہیں, ECP صاحب, چیئرمین صاحب, یہ میرے رزلٹ ہیں, میں تو خود وکیل تھا, مجھے آپ بتا دیں کہ مجھے کیسے نہیں دیا جا رہا. میرے کاؤنٹر پارٹ کو بلائیں, سے کیا فارم جمع کریں. ٹھیک ہے, انہوں نے اسٹے دے دیا. اسٹے کے دوران ہی جو ہے وہ نیچے سے RO نے نوٹیفیکیشن کر دیا. اب مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا, یہ RO تگڑا ہے, ECP تگڑی ہے, ECP کا چیئرمین تگڑا ہے, یا کوئی اور تگڑا ہے, جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا. مین ویل میں نے پھر ریٹس کرنی شروع کی. جب میں نے ریٹ کی ہائی کورٹ میں, تو مجھے ECP کے بھی فارم مل گئے, اٹیسٹڈ کاپیز. پھر ہمیں جو انہوں نے فارم 46 تھے ECP نے اپنی ویب سائٹ پہ 15-20 دن بعد اپلوڈ کیے, وہ بھی مل گئے. تو میں نے سارے کے سارے ڈاکومنٹس اٹھائے, میں نے IT ڈپارٹمنٹ کی ٹیم ایک ہائر کی, ان کو میں نے کہا یار یہ ذرا دیکھو نا انہوں نے کتنی عقل مندی سے کیا دھاندلی کیا. تو پتہ یہ چلا کہ اتنی کشتی کرنے کے بعد بھی, اتنی بڑی دھاندلی کرنے کے بعد بھی, انہوں نے میری ووٹ 60,000 سے 59,000 اور کچھ کیا, اور اس راجہ 47 صاحب کی ووٹ جو ہے وہ 69,000 کی 9,500 کا گیپ ڈالا. تو میں نے کہا یار یہ گیپ کیسے آ گیا, بہت بڑے گیپ ہے. انہوں نے کہا علی بھائی 91 پولنگ اسٹیشنز آپ کے ایسے ہیں جن کے اندر انہوں نے ریگنگ کیا. اچھا کیسے کیا, اور یہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں, یہ سارے ڈاکومنٹس ہائی کورٹ میں جمع ہیں, یہ ٹریبونل میں جمع ہیں. ہم نے ساری پیپر بکس تیار کی, ہم نے ان کی پیپر بکس تیار کر کے, میں پاکستان کا وہ پہلا آدمی ہوں جس نے اپنی جو پٹیشن تھی
وہ سب سے پہلے فائل کی، جو 2 ہفتے تک ہائی کورٹ کی ٹیبل پہ پڑی تھی، جو آج کہتے ہیں کہ جی لیٹ ہو گئی ہے ٹائم بارڈ تھی. بھائی ہماری تو ٹائم بارڈ تھی نہیں، ہم نے تو 45 ڈیز ہوتا ہے، میں نے تو 2 ہفتے پہلے کی وہاں پڑی تھی. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ نہیں تھا، آپ بار بار ایک آفس بیرر کہے کہ جی یہ سر ہمیں پتہ نہیں ہے، پہلی دفعہ آئی ہے، یہ ہے وہ ہے، جو کچھ بھی کیا جس نے بھی کیا، لیکن میں تو وٹنس اس کا آپ کے سامنے حیات بیٹھوں. کوئی بندہ کہ آگے بات کر لے میرے سامنے، ہائی کورٹ کا آفس والا کوئی آگے بات کر لے میرے ساتھ، ٹھیک ہے، یا اس ٹائم کے ہائی کورٹ کے جو چیف تھے وہ آگے کہہ دیں کہ نہیں تم غلط کہہ رہے ہو. اب بات یہ ہے کہ جب ہم نے وہ پٹیشنز بھی فائل کر دیں، پٹیشنز جب فائل ہوئی تو ٹریبونل ہمارا بنا طارق محمود جہانگیری صاحب جسٹس کے پاس. وہاں پر بلایا گیا، وہاں پر پٹیشن کے اندر جب بلایا گیا تو آر او آیا. آر او خود نہیں آیا، آر او کو 10,000 فائن کیا گیا. ہمیں کہا جی کہ جیو اور پی ٹی وی میں اشتہار کر گمشدگی لگائیں، بھائی آ نہیں رہا. اس کے بعد ای سی پی آیا، اس نے اپنے فارم سبمٹ کرائے اور چیزیں سبمٹ کرائیں، ریٹن اسٹیٹمنٹ سبمٹ کرائیں. اور پھر اس کے بعد آر او کی طرف سے بھی کوئی صاحب آئے، اے سی صاحب ایک آ کے انہوں نے بھی سبمٹ کرائے. پھر ریٹرن کے ڈیٹ کو بلایا گیا تو اس نے اوپن کورٹ میں کھڑے ہو کے کہا، اسے کہا جی اپنے فارم دے دو. اس نے کہا جی میرے پاس فارم نہیں ہے، آر او سے لے لیں جا کے. اچھا، تو میں نے جیسا وہ کہا سر یہ چچا ہے، میں نے جس کے پاس فارم بھی کوئی نہیں، تو مہربانی کریں سر اس کے نوٹیفیکیشن سسپینڈ کریں. جب آنریبل جج صاحب نے کہا تھا کہ دیکھیں جس کا فارم غلط ہوگا وہ جیل جائے گا، میں نے کہا سر چھوڑیں جیل، اپارا چوک میں لٹکا دیجیے گا اور ہر آتا جانے والے کو کہے گا 10 سے 76 بھی مارے اس کو. اچھا، ٹھیک ہے، میرے الفاظ تھے یہ. تو اس کے اوپر الٹیمیٹلی یہ ہوا جناب کہ جو ہمارے ریٹرن کینڈیڈیٹ تھے ان کی ٹانگوں کے نیچے سے زمین نکل گئی، ان کی کانپیں ٹانگنا شروع ہو گئی. وہ اپنے جتانے والوں کے پاس پہنچے، جا کے انہوں نے کہا بھائی بچاؤ، میں تو رگڑا جا رہا ہوں. مجھے جج صاحب نے کہا، میں نے کہا سر میری کاسٹ پہ بھیج دیں، دنیا کے کسی ملک بھیج دیں ویریفیکیشن کے لیے. تو جج صاحب نے وہاں کوشچن کیا کہ دیکھیں ان کے فارم 45 جمع ہو گئے ہیں، آپ کے جمع ہو گئے ہیں، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اوریجنل کون سا. میں نے کہا سر میں نے ان کے بھی لگائے ہیں، اپنے بھی لگائے ہیں، اور کمپیریزن یوں پیج ایک پیپر بک ہے اس کے اے اور بی دونوں پیج پہ، ایک پہ اوریجنل میں نے لگایا ہوا ہے، ایک پہ میں نے فیک لگایا ہوا، لکھا ہوا اوپر جو، اور ان کا ٹیسٹڈ کاپی لگائی. اچھا، ای سی پی کی ٹیسٹڈ کاپی. میں نے کہا سر پولنگ اسٹیشن نمبر 1، میرے حلقے کا پولنگ اسٹیشن نمبر 1 تھا چٹھا بختاور، شہزاد ٹاؤن. ٹھیک ہے جی، میں نے کہا جی وہاں پر میری ووٹ آتی ہے 391 فار ایگزامپل، اور میرے مخالف کی ووٹ آتی ہے 40، اور مصطفیٰ نواز کھوکھر کی ووٹ آتی ہے 91، ٹی ایل پی کی بھی 10 آتی. اب ہم سیریل وائز نمبر ہے، میرا 15 ہے، اس کا 9 ہے، اس طرح سارے چل رہے ہیں. اب وہ جو فارم 45 ہے اس پہ میرا جو ایجنٹ بیٹھا اس کے بھی سائن ہے، جو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کا ایجنٹ ہے اس کے بھی سائن ہے، ٹی ایل پی کے بھی سائن ہے، جماعت اسلامی کے بھی سائن ہے، مسلم لیگ نون کے بھی سائن ہے. ٹھیک ہو گیا، کیونکہ میرے اگینسٹ جو راجہ صاحب کھڑے ہوئے تھے یہ نون اور استحکام دونوں کے مشترکہ کینڈیڈیٹ تھے، اور اس کے نیچے اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر کے سائن بھی ہیں اور انگوٹھا بھی ہے. اچھا، اور پریزائڈنگ آفیسر کے بھی سائن بھی ہیں، انگوٹھا بھی ہے. اس کے بعد کاربن کاپیاں اس کی جو ہوتی ہیں، جو اس کی اوریجنل پیپرز ہوتے ہیں، وہ ایک ایک جتنے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں ان کو دے دیا جاتا ہے. جو فارم 45 ہے جو میرے پاس آ جاتا ہے، ایک جو ہے وہ اپنے پاس رکھتا ہے پریزائڈنگ آفیسر، ایک اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر رکھتا ہے، ایک باہر پیسٹ کرتا ہے. پیسٹ کرنے کے بعد جو ہے اس کی تصویر کھینچتا ہے اور وہ تصویر بھیجتا ہے ای سی پی کو، جس کو ای ایم ایس سسٹم کہتے ہیں. جو آج بھی نکالیں آپ، سیکشن 13 ہے اس کی آپ کی الیکشن ایکٹ 2017 کی، آج بھی نکالیں تو وہ رزلٹ دے گا. اور میری ساری اپلیکیشنز پینڈنگ پڑی ہیں. میں نے کہا جی موبائل بند ہو، سروس بند ہو، ہر پریزائڈنگ آفیسر نے وہاں سے اس کی تصویر کھینچی اور وہ بھیجی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ آج بھی ریکارڈ میں موجود ہے. آپ جب نکالیں گے 100 سال بعد نکالیں گے وہ نکلے گی. نہ اس کو یہ چینج کر سکتے ہیں، نہ اس میں یہ کوئی تبدیلی کر سکتے ہیں، نہ اس کو یہ بدل سکتے ہیں، اور جو ہی موبائل آن ہوا سب کو ریسیو ہوگی. اچھا، اب ہم کہتے ہیں ان کو لے کر آئیں، یہ آج تک انہوں نے پیش نہیں کیا. ہم کہتے ہیں لائیں سر پتہ لگ جائے گا. اب انہوں نے کیا یہ کہ جو میرا رزلٹ تھا، 3 طرح کی انہوں نے چیزیں کی. ایک میں یہ کیا انہوں نے کہ جہاں میرا 340 تھا، 390 تھی، وہاں پر انہوں نے کر دیا 390 کاٹ کے سیدھا ہاتھ سے. یوں میرے پاس پڑے ہیں، آپ کو میں دکھاؤں گا. مطلب ہوتا نا کوئی آپ نے یار نیا فارم بنایا، کٹنگ کی، اوپر لکھا 40 اور 390 ادھر کر دی اسی فارم پہ. فارم بھی نہیں چینج. اتنی جلدی کیسے ہوتا فارم چینج بھائی؟ 10 بجے تک 11 بجے تک تو آپ کو پتہ ہی نہیں تھا ہوا کیا. 12 بجے آیا کہ آپ نے کہا بھائی جو مرضی ہے چینج کرو. اچھا، کٹنگ کی آپ نے، اب کٹنگ آپ نے کر دی ایک فارم پہ. میرے پاس کاپی پڑی ہے، مصطفیٰ کھوکھر کے پاس کاپی پڑی ہے، اظہر کے پاس ٹی ایل پی والے کے پاس کاپی پڑی ہے، اسسٹنٹ اس کے پاس پڑی ہے، پریزائڈنگ آفیسر کے پاس پڑی ہے، جتنے اور آزاد لوگ ہیں 38 بندوں نے الیکشن لڑا، سب کے پاس پڑی ہوگی. ٹھیک ہے. مجھے جج صاحب کہتے ہیں، میں نے کہا سر اب آگے آ جائیں سر ذرا میری پیپر بک 2 کھولیں، اس میں فارم 46 لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. فارم 46 تو میرا نہیں ہے، وہ تو ای سی پی کا. بالکل ٹھیک ہے. میں نے کہا جی مجھے تو یہ ہائی کورٹ کے آرڈر پہ ٹیسٹڈ کاپیاں دی انہوں نے تو مجبوری تھی، ٹیسٹڈ کاپیاں مجھے دی انہوں نے، نہیں تو ہائی کورٹ روز بلا لیتی تھی ان کو. اب فارم 46 ہوتا کیا؟ چٹھا بختاور پہلا پولنگ اسٹیشن،
ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. یہاں پر پریزائڈنگ آفیسر کو ECP کا عملہ جا کے سامان دیتا ہے. ٹھیک. تو وہ کہتا ہے جی میرے یہاں پر ووٹر لسٹ ہے, یہ اس ووٹر لسٹ میں میرے پاس 2000 ووٹر ہیں. ٹھیک. 1200 ووٹر ہیں فار ایگزامپل. ٹھیک ہے جی, 1200 ووٹر ہیں. اب 1200 ووٹر ہیں میرے پاس, مجھے بیلٹ دیے گئے ہیں 1500. ٹھیک ہے. اس میں سے علی بخاری کو ڈال گئے 340. ٹھیک ہے. اس میں سے ڈال گئے راجہ 47 کو 40. اس میں ڈال گئے مصطفیٰ کو اتنے ٹوٹل پوسٹ کتنے کال ہو گئے, 900 کچھ کاسٹ ہو گئے. ٹھیک ہے. یہ 300 یہ ہیں اور 300 وہ ہیں. 10 اس میں سے جو ہے وہ جو ہے ووٹ جو ہے وہ ڈکلیئر کی گئی ہے, ریجیکٹ کر دی گئی ہے. یہ میرے پاس باقی بچ گئے ہیں, یہ میں واپس آپ کو جمع کرا رہا ہوں. یہ سائن انگوٹھے موریں سب پہ لگی ہوئی ہیں, واپس کر. میں نے کہا اتنی اجلت میں انہوں نے کام یہ کر دیا کہ فارم 45 تو انہوں نے وہاں بیٹھ کے کٹنگ کی نا, ٹک 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 آگے سب, اور فارم 46 بدلانا بھول گئی. اچھا. کیونکہ بدل نہیں سکتا تھا. اب سر اس میں چیک کریں, جج صاحب کو میں نے کہا کہ ذرا ووٹ چیک کریں, تو جو ووٹ انہوں نے کاؤنٹ کی وہ نکلی جو میرے فارم پہ تھی. اچھا. اگر دوسرے صاحب کے فارم کو دیکھا جاتا تو اگر ووٹ ٹوٹل ہے یہاں پر 1200 تو اس طرح تو نکل آئی 3000. 3000 تو یا ووٹ ہی نہیں ہے. تو جج صاحب نے کہا یہ کیا ہے, انہوں نے کہا سر یہی تو ایک ظلم ہوا. دوسرا کام انہوں نے یہ کیا, ایک تو یہ کر دیا نا کٹنگ کی, ووٹ چینج کر دیا. دوسرا یہ کیا, جہاں پر میرا حلقہ ہے DHA, میرا حلقہ ہے بیریا, وہاں پر میری ووٹ ہے 3500, راجہ 47 صاحب کی ووٹ ہے 4. بالکل 3500 اور 4. میری ووٹ ہے 3600, ان کی ووٹ ہیں 11. میری ووٹ ہے 2800, ان کی ووٹیں ہیں 8. انہوں نے وہاں پر یہ کیا, میری ووٹ ہے 2800, ٹھیک ہے, اور ان کی ووٹ کر دی گئی, جہاں پر ان کی 8 تھی نا ان کی جگہ ان کے کر دی گئی 3800. اچھا. 3800 ایڈ کر دیا آگے. ٹھیک ہے. جہاں ان کی ووٹیں تھی 4, اس کو کر دی 4000. اور آپ کی کاٹ دیں. ٹھیک ہے. مقصد یہ ہے کہ کہیں پر کاٹیں اور کہیں پر اگر اس طرح کا سنگل ڈیجٹ تھا نا اس کو انہوں نے 3 کر دیا. ٹھیک ہے. میری ووٹ ہے 200, ان کی ووٹ ہے 20 کو انہوں نے کر دیا جناب 2000 کر دیا. اب ٹوٹل ووٹیں انہوں نے بنا دی جا کے, اگر ایک حلقے کی ایک بوتھ پہ ووٹ ہے ٹوٹل 1000, وہاں ووٹ بنا دی 3000. بالکل. اب نہ یہ چوری چھپ سکتی ہے, نہ یہ کسی کو بتایا جا سکتا ہے کہ یار یہ جیتا ہوا ہے. اور اس کے بعد لوگوں نے فارم دیے, میں تو 37.5 UC تھی, یعنی 48 اسلام آباد سے, اور اس کے اندر سے 37.5 میں سے پوری کی پوری 37.5 UCیاں میں جیتا ہوں. اچھا. ایک UC بھی وہ صاحب بہادر جو ہے نا, صاحب بہادر تو نہیں ہے خیر, صاحب بزدل جو ہے وہ جیتے نہیں. بالکل. ٹھیک ہے. تو جب وہ ایک UC بھی نہیں جیتے, اب نہ ان کو UC میں کوئی بلاتا ہے. اب وہ کہتے ہیں میرے پاس 2 ارب کا بجٹ ہے, میں سڑکیں بنا رہا ہوں, جو ان کے 4-5 لیتے انہوں نے رکھے ہوئے تھے ان کو بلا لیتے ہیں, ان کے ساتھ تصویریں ہوتی ہیں. میں تو آپ اس چیز کے وٹنس ہے کہ آپ میرے سے 1 ہفتے سے ٹائم مانگ رہے ہیں, میرے پاس ٹائم ہی نہیں نکل رہا تھا. میں صبح جاتا ہوں شادیوں پہ, جنازوں پہ کر کے, اور ابھی شام کو یہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل. سو ایشو یہ ہے کہ یہ اس دن رات کو ہوا. پھر ہم نے وہاں سے کافی میرے ساتھ لوگ بھی تھے, مطلب میرے ساتھ کوئی اس ٹائم بھی جب میں آخری 3 بجے بھی وہاں میں کھڑا ہوا تو میرے پاس 100 سے زیادہ بندہ میرے ساتھ تھے, اور سارے ڈائی ہارڈ ورکرز تھے جو اتنے مارے کھانے کے بعد مارنے کو تیار تھے. لیکن مجھے خان صاحب کی طرف سے ایک انسٹرکشنز تھی, انہوں نے کہا تھا علی کہ کسی بھی صورت میں نا خون بچوں کا نہیں بہنا چاہیے. تو میں نے کوشش کی کہ یار میں اپنے سر پہ چیزیں اٹھاؤں, میں لوگوں کو, ورکرز کو مزید تنگ نہ کرنے دوں. اور آپ نے دیکھا ہے کہ میں آج تک سال سے زیادہ گزر گیا عرصہ, میں آج تک فائٹ کر رہا ہوں, لیگل فائٹ کر رہا ہوں, گراؤنڈ پہ فائٹ کر رہا ہوں, ہر جگہ آپ کے پولیٹیکلی انوالو ہونا ہی بہت بڑی فائٹنگ ہوتی ہے. اور 17 پرچے میرے اوپر ہوئے ہیں اسلام آباد میں, ٹھیک ہے. 10 میرے اوپر اینٹی ٹیررسٹ کوڈ کے پرچے ہیں جن کی صبح ڈیٹ ہے, ابھی تک بیل بیفور اریسٹ پہ ہوں میں. سو آپ ایک وکیل ہو کے آپ کا یہ حال ہے, تو وہ بیچارے اور بھی ہیں. اچھا میں بات کروں گا ڈیولپمنٹ کی, ہم حلقے میں سے پھر کے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. پہلے مجھے یہ بتائیے گا اب اس چیز کا امپیکٹ کیا پڑا ہے, ہمارے پاکستان پہ کیا امپیکٹ پڑا ہے. ظاہری بات ہے پاکستان اس ٹائم پہ کرائسس کی سچویشن سے چل رہا ہے, آپ باہر جاتے ہو آپ کے پاسپورٹ کی عزت نہیں ہے, اور تقریباً اس ٹائم پہ 50 لاکھ اپلیکیشن پاکستان سے جو باہر اپلائی کر رہے ہیں ویزا کے لیے, جابز نہیں ہے, بزنس نہیں ہے. تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھو یار, بیسیکلی تو جب جس ملک میں رول آف لا نہیں ہوتا نا, جس ملک میں کانسٹیٹیوشن جو ہمارا ہے اس کی اٹس اوریجنل لیٹر اینڈ اسپرٹ میں اس کی ایگزیکیوشن نہیں ہوتی, وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا. وہاں سے لوگ بھاگتے ہیں کیونکہ آپ کو جو ہے نا سب سے پہلے لوگوں کو رائٹ دینا پڑتا ہے. بالکل. اور لوگوں کا رائٹ کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کا رائٹ ہوتا ہے ان کا سول, اور ان کی ہیلتھ, ان کی ویلتھ, اور ان کی سیکورٹی آف, جسے ہم کہتے ہیں 4 دیواری کا تقدس, گھر کا تقدس, ان کے عزت جان و مال کا تحفظ, یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے دینا. یہ بیسیکلی کانسٹیٹیوشن کیا ہے؟ کانسٹیٹیوشن ایک پیکٹ ہے بٹوین دا پیپل آف پاکستان اینڈ دا گورنمنٹ آف پاکستان.
ٹھیک ہے. اسٹیٹ کی جگہ میں گورنمنٹ ورڈ یوز کرتا ہوں کیونکہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. اسٹیٹ جو ہے آرٹیکل 7 کے تحت جو ہے نا وہ یہی ہوتی ہے جو آپ کے گورنمنٹ رن کر رہی ہوتی ہے. اب جب لوگوں کو آپ یہ تحفظ دینے میں ناکام ہو جائیں گے تو لوگ کس لیے رہیں گے؟ لوگ جائیں گے نا ملک چھوڑ. ایسا ہی. اور لوگوں کو تحفظ دینے میں ناکامی کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ لوگوں کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو گیا. لوگوں کا ٹرسٹ آپ کے اوپر شیک کر گیا. لوگوں کا ٹرسٹ آپ کا اوپر جو ہے نا وہ ختم ہو چکا ہے. کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے تو جن لوگوں کو بٹھایا جتایا ان کو آپ نے باہر بٹھایا ہوا. ان لوگوں کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی؟ کیا آپ ان لوگوں کی کریڈیبلٹی سمجھتے ہیں جنہوں نے مکان اللہ کے نام لکھے ہوئے ہیں اسمبلی میں اوپر اس کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, جن باہر کلمہ لکھا ہوا ہے اور اوتھ اٹھاتے ہیں, حلف اٹھاتے ہیں, اللہ کے نام کے سے گزر کے جاتے ہیں اور اللہ کے ناموں کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور حلف ہوتا ہے قرآن پہ آپ حلف اٹھا کے جھوٹی طریقے سے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان دین و دنیا میں سرخرو ہو جائیں گے؟ یار دیکھیں, میرا تو ایمان ہے اس چیز پہ. مجھے سارے بندے کہتے تھے, مجھے آج تک کبھی کسی نے پریشان نہیں دیکھا. میں الحمدللہ یہ الیکشن کی وجہ سے بالکل پریشان نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ میں لوگوں کی امانتوں کے ساتھ کھڑا ہوں. مجھے پتا ہے کہ یار میں نے لوگوں کے ساتھ بے ایمانی نہیں کی ہے. مجھے پتا ہے کہ جب میں آدھی رات کو کمپین کرتا تھا, میں تو وہ شخص ہوں پاکستان کے ان لوگوں میں شامل ہوں جو ایک ایک گلی, ایک ایک محلہ, ایک ایک وارڈ میں گیا ہوں. مجھے آپ ابھی پوچھو روات میں کون سا بندہ کس نے آپ کے ساتھ کس ٹائم رات کو 2 بجے آپ کے ساتھ گیا, میں آپ کو نام بتاؤں گا کیونکہ ان کے نام دل پہ لکھے ہوئے ہیں ہمارے. وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہمارے ساتھ اس ٹائم چلے جب بہت ہی مشکل وقت تھا. سو بات یہ ہے کہ آپ کے جب ملک کے اوپر امپیکٹ ہی اس چیز کا آتا ہے کہ جب کہ ریپرزنٹیشن آف دا پیپل ہی نہیں ہوگی, جو لوگوں کی امنگوں کے خواہشات کے منشا لوگ ہیں وہی اگر نہیں ہوں گے. دیکھیں میں جواب دوں نا لوگوں کو, میں تب لوگوں کی خوشیوں کمیوں میں جاتا ہوں, میں تب لوگوں کے ساتھ ان ٹچ ہوں, میں تب صبح اٹھتا ہوں رات تک صرف اپنی زندگی وقف کی ہے لوگوں کے لیے, عمران خان کے کاز کے لیے, پاکستان کے لیے, کیونکہ میری پہچان پاکستان ہے, میری آئیڈینٹی پاکستان ہے, میرے باپ دادا کی قبریں یہاں پر ہیں. میں نے جو ہے پاکستان سے باہر میرا اسٹے کی کوئی نہیں, میں نے مرنا جینا سب یہاں پر ہے یار. تو میرا عزت بھی اسی ملک کے ساتھ ہے, تو میں کیسے اس ملک کے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی کر سکتا ہوں؟ سوچ بھی نہیں سکتا. اس کے بعد بات یہ ہے کہ ہم ایک آئیڈیالوجی کے ساتھ چل رہے ہیں. اگر سپرمیسی آف لا نہیں ہوگی تو ہم اس مسلمان کس چیز کے؟ دیکھیں ہم تو اس رسول کو مانتے ہیں اور ہم تو اس رسول کی اولاد ہیں. ہم تو سید لکھتے ہیں اپنے نام کے ساتھ, الحمدللہ ہم سید ہیں یار. تو ہم پہ تو ڈبل چیزیں فرض ہوتی ہیں کہ ہم اس کو لے کے آگے چلیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, آپ کو واقعہ سنا ہوگا آپ نے, کہ ایک تگڑے قبیلے کی خاتون سے جب چوری سرزد ہوئی تو لوگ اس کے سفارشی بھی آئے. تو آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے کہا تھا اس کی جگہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں وہی سزا دیتا. یہ کیا چیز ہے؟ یہ رول آف لا ہے, یہ قانون سب کے لیے برابر ہے. یہ تو ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہی چیز ہمیں سکھائی جاتی ہے. تو اگر ہم اس کو فالو نہیں کریں گے تو ہم یار کون سی مسلم اسٹیٹ کے رہ رہے ہیں؟ اگر ہم اس کو فالو نہیں کریں گے تو ہم کون سے مسلمان ہیں؟ اگر ہم اس کو فالو نہیں کریں گے تو ہم کون سی کانسٹیٹیوشن کی جو ہے سپرمیسی کی بات کرتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے رائٹ مائٹ از رائٹ, جس کے پاس ڈنڈا ہے وہ تگڑا ہے. آپ کی میری باتوں کی کوئی بکت نہیں ہے, آپ کی میری جو ووٹ کی کوئی عزت نہیں ہے. ایسے نہیں ہوتا, ایسے ہوگا بھی نہیں. فتح حق کی ہوگی. میرا اس پہ ایمان ہے. میں نے آپ کو کہا نا کہ میں الیکشنز کے حوالے سے اللہ کا شکر میں کبھی پریشان نہیں ہوا, کیونکہ مجھے پتہ ہے میں نے لوگوں کی ایمانتوں میں خیانت نہیں کی. مجھے لوگوں نے ایک ہی بات کہی تھی کہ علی بھائی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ نے خان کو نہیں چھوڑنا, آپ خان کے ساتھ رہنا ہے آپ نے, اور ہماری ووٹ کو جو ہے نا آپ نے جو ہے نا بیچنا نہیں ہے. میں الحمدللہ سوا سال گزر گیا, میں شاید پاکستان کے ان لوگوں میں سے ہوں جو الیکشن جس کو باہر رکھ کے نا لوگوں نے جتایا, اور مخصوص ٹولے نے مخصوص لوگوں نے مجھے باہر رکھا, اور اس کے باوجود اللہ نے مجھے اتنی عزت دی کہ جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو عزت نصیب نہیں ہوئی جو مجھے نصیب ہوئی. میں امریکہ کے الیکشن میں 7 اسٹیٹس میں گیا, مجھے باہر لوگوں نے آن کیا, اوورسیز پاکستانی نے, انہوں نے بلایا, اور میں نے ایک دفعہ ان سے کوشچن پوچھا کہ یار اتنے زیادہ لوگ تھے, آپ نے بلایا, آپ نے ہوسٹن میں ہمیں بلایا, آپ نے اسپیچز کرائیں. انہوں نے کہا علی بھائی بات یہ ہے کہ شاید لوگ جیتے ہوئے لوگوں کو بھی اتنا نہیں سننا چاہتے جتنا آپ کو سننا چاہتے ہیں. ایسے ہی آپ نے 1.5-2 سال خان صاحب کے ساتھ بہت ٹائم گزارا, آپ نے الیکشن لڑے, آپ لوگ جیتے. تو یہ ایک بلیسنگ اینڈ ڈسگائز ہوتی ہے. بالکل, کہ اگر اللہ نے ہمیں اس بنیاد پہ شہرت دی, اس بنیاد پہ عزت دی کہ ہم حق پہ کھڑے ہوں, تو اس سے بڑا تو جہاد ہی کوئی نہیں ہے یار. یہ تو جہاد کی سب سے اعلیٰ قسم ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیے گا, آج تقریباً 2 سال ہو گئے خان صاحب اندر ہیں, ان کے ساتھ بہت سارے لوگ بھی پی ٹی آئی کے ورکر بھی ہیں. کل میں ایک لیٹر دیکھ رہا تھا, ایک بچے نے لیٹر دیا, وہ بچہ ایجوکیشن بھی اس کی ڈسٹرب ہوگی. اس لیٹر پہ لکھا تھا کہ میں تقریباً 2 سال ہو گئے لیکن میں خان صاحب کے لیے ڈٹا ہوا ہوں, اور اپنے گھر والوں کو کہا تھا کہ آپ مجھے بھول جاؤ. تو یہ جو اتنے ٹائم سے لوگ بند ہیں, ان کے بزنس بھی ڈسٹرب ہیں, گھر بھی ڈسٹرب ہیں, تو ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ بیچارے تو خوار ہو چکے ہیں. دیکھو یار یہ خوار ورڈ صحیح نہیں ہے. میں نے آپ کو کہا نا کہ اگر مجھے آپ کہیں میرے پہ 17 پرچے ہوئے ہیں یار,
آج تک کبھی ایک درخواست بھی نہیں کسی نے دی ہوئی تھی ہمارے خلاف. وہ عباد صاحب کے بیٹے فوت ہو گئے. جی, لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ ابھی ہم پرچوں کی زد میں ہیں, اتنے زیادہ دہشت گردی کے اور ہینیس کرائم کے پرچے سارے کے سارے 302 میں بھی ڈالا ہوا ہے. اور رینجرس گاڑی کے نیچے آ کے 5 ڈرائیور نے مار دی, میں بھی پرچے میں ہوں. تو بات یہ ہے کہ کہتے ہیں نا ہسٹری از کریٹڈ اینڈ آلویز کریٹڈ بائی لیجنڈس. یہ لیجنڈس ہیں جو جیل کاٹ رہے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, جو ہم سارے وہ لوگ ہیں جو عمران خان کے قافلے میں کھڑے ہوئے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب بھی اندر ہیں, ایسا ہی ہے. ڈاکٹر صاحبہ بھی اندر ہیں, یاسمین راشد صاحبہ کینسر کی سروائیور اور اندر ہیں, عمر چیمہ صاحب بھی اندر ہیں, محمود رشید صاحب اندر ہیں, جاز چودھری صاحب اندر ہیں. اللہ تاشا لوگ ہیں جو جیل کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں, بزرگ ہیں, سینئر سٹیزن ہیں. خان صاحب خود 72-73 سال سے زیادہ ان کی ایج ہو چکی ہے اور وہ 2 سال سے قید تنہائی بھی بھگت رہے ہیں. ان کی زوجہ محترمہ جو ایک پولیٹیکل خاتون نہیں ہے, وہ 12 مہینے سے زیادہ ہو چکے ہیں, ان کو بھی سال سے زیادہ, وہ بھی ان ٹوٹو جو ہے وہ اندر جیل کے اندر بند ہیں. تو بات یہ یار کہ یہ قربانیاں دینے سے ہی آزادی آتی ہے. ہم نے ملک پاکستان جب حاصل کیا تھا تو بہت سے لوگوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا, بہت سے خواتین کی عصمت دری ہوئی, بہت سے بچے ماؤں سے علیحدہ کر کے کاٹ کے کنووں میں پھینک دیے گئے, دفنا دیے گئے اور ان کے سامنے. سو بات یہ ہے کہ یہ ملک قربانیوں سے حاصل کی ہے, اس لیے نہیں کہ چوروں چکوں کے حوالے کر دیا جائے, اس لیے نہیں کہ ایک خاص ٹولے کو جو ہے مسلط کر دیا جائے جو عوام کو لوٹتا رہے, اس کے خون چوستا رہے, اپنے بال بچوں کو جو ہے ملک سے باہر پڑھاتا رہے, اپنے اثاثے ملک سے باہر ہوتے رہے اور یہ بچے در بدر ہوتے رہے. ان کا بھی اتنا ہی رائٹ ہے. اچھا, ڈی چوک کا جو واقعہ تھا, مجھے یہ بتائیں کہ ڈی چوک جانے کا فیصلہ کس کا تھا؟ دیکھیں یار, ڈی چوک پہ جانے کا فیصلہ جو ہے, اب میں اس پہ کچھ حتمی بات تو نہیں کر سکتا ہوں, کیونکہ سب سے پہلے جو پاکستان پورے میں ایجیٹیشن سٹارٹ ہوئی وہ میں نے کی, ہمارے حلقے سے ہوئی, NA48 سے ہوئی, ہم نے ہائی وے بلاک کی. دیکھیں پیسفل پروٹیسٹ کرنا تو ہمارا حق ہے نا یار, ایسا ہی ہے. پیسفل پروٹیسٹ کرنے اگر آپ نہیں دیتے ہیں تو اس پہ یار ہم نے کیا قصور ہے ہمارا. ہمیں اگر اپنا احتجاج ریکارڈ کرتے ہیں, پارک میں کھڑا ہوئے تھے جب انہوں نے شیلنگ سٹارٹ کیا, میرے پاس ویڈیوز موجود ہیں. پولیس والے آئے, مجھ سے بات کی, انہوں نے کہا جی فورن ڈیلیگیشن آ رہا. ہم نے کہا یار پارک میں کھڑے ہوئے, فورن ڈیلیگیشن کو جانے دو. آنسو گیس سٹارٹ کر دی, مارنا شروع کر دیے, پتھراؤ شروع کر دیے, گاڑیاں توڑ دیں, بچیوں کو مارنا شروع کر دیا. تو بات یہ ہے کہ جب قافلہ چڑھتا ہے نا تو ڈی چوک دیکھیں کسی کی وراثت نہیں ہے یار. ڈی چوک اٹ سیلف ریڈ زون میں نہیں آتا. ٹھیک ہے, ڈی چوک میں بیٹھ جانا یا ڈی چوک میں جانا کوئی گناہ عظیم تو نہیں ہے نا یار. ہر ملک کا جو ہے اسی طرح چیزیں چلتی ہیں, لوگ ٹائم اسکوائر پہ بھی جا کے بیٹھتے ہیں. ایسا ہی ہے. بات یہ ہے کہ اگر وہاں پر جا رہے تھے, ہم کسی بھی طرح جا رہے تھے, میں کہتا ہوں کسی کے بھی ڈیسیجن تھا, تو یار اس میں کون سا گناہ کبیرہ صغیرہ ہو گیا, اس میں کون سی ایسی بات تھی جو کانسٹیٹیوشن کے خلاف تھی, اس میں کون سی ایسی بات تھی جو قانون کے خلاف تھی. اچھا آپ نے اجازت نہیں دی نا, زیادہ سے زیادہ یہی تھا نا. آپ کہتے ہو کہ جی آپ دفعہ 188 کے پرچے ہو جاتے, پیپو ایکٹ کے پرچے ہو جاتے, دیٹ سیٹ گرفتاری ہوتی. یار مار دیا لوگوں کو یار, یہاں سے لاشیں اٹھا کے لے کے گئے یار لوگ, ڈائریکٹ فائرنگ ہو گئی, گاڑیاں ٹوٹ گئی. آج بھی لوگوں کی گاڑیاں جو ہیں وہ پھنسی ہوئی ہیں تھانوں میں اور لوگ کے شیشے توڑ دیے. چیزیں اس طرح بھی کوئی ہوتا ہے یار اسٹیٹ کے اندر, اپنے لوگوں کو کبھی نہیں مارا جاتا. ایسا ہی ہے, وہ کسی کو بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے یہ واقع ہوگا. مجھے ایک بات بولے نا, جب پہلے بلایا گیا عوام کو, لوگ آئے وہاں پہ, اس کے بعد کال ہوتی ہے نہیں جی ہم نیکسٹ دوبارہ آئیں گے, 2-3 دفعہ یہ کال چلی ہے. اس کے بعد لوگوں کا مائنڈ سیٹ بنایا گیا خاص طور پہ KPK سے کہ ہم نے وہاں پہ جانا ہے, خان کو لے کے آنا ہے. ٹھیک ہے, اور جب لوگ وہاں سے نکلیں, لوگ سر پہ کفن باندھ کے نکلیں گے, ہم لوگ جائیں گے وہاں پہ, جا کے ہم لوگ خان صاحب کو لے کے آئیں گے. لیکن گولیاں چلتی ہیں, لوگ مرتے ہیں. 2-3 دن بعد شرفت المروت صاحب سب سے پہلے آ کے بیان دیتے ہیں جی سیاست میں حرف آخر کچھ نہیں ہوتا. جب حرف آخر نہیں ہوتا تو پھر آپ نے لوگوں کا مائنڈ کیوں بنایا کہ بس ہم نے جانا ہے, خان صاحب کو لے کے آنا ہے؟ دیکھیں یار پولیٹیکلی موومنٹس تو ایسے ہی ہوتی ہیں. پولیٹیکل موومنٹس جو ہیں آپ کو مائنڈ بنا کے لے کے جانا پڑتا ہے. میں نے کہا نا کہ ڈی چوک جو ہے وہ کوئی کسی کی ملکیت نہیں ہے یار. ٹھیک ہے, ڈی چوک جا کے بیٹھ جانے سے کیا ہو جاتا, کیا حکومتی رستے بند ہو جاتے ہیں یار؟ حکومتی سارے کے سارے آپ کے وزیر سارے تو رہتے ہیں, حکومت وہی ہے نا, منسٹر پہ بیس کرتی ہے نا, وہ تو سارے کے سارے رہتے ہیں آپ کے منسٹر انکلیو کے اندر. جی بالکل. ججز سارے کے سارے رہتے ہیں جوڈیشل کالونی کے اندر, ہائی کورٹ والے رہتے ہیں سارے اپنی کالونی کے اندر, سب کے رستے کھلے ہوئے ہیں. اور وہاں پر کیا, اچھا اور وہاں پر آپ کی منسٹریز ہیں, منسٹری سارے کو تو رستہ ہی ادھر سے آتا ہے آپ کا جو ابھی جنا انڈر پاس بنا ہے سلینا والی سائڈ سے. اس کے علاوہ کانسٹیٹیوشن ایونیو سے آتا ہے, مری روڈ سے آتا ہے. مطلب ڈی چوک میں بیٹھ جاتے ہیں تو کیا ہو جاتا, مجھے یہ بتا دیں. کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے اتنا سب کچھ ہوگا؟ نہیں یار, میں سچی بات ہے ایز اے پولیٹیکل ورکر ہوں, میں اس کو سمجھتا ہوں کہیں سے اس سے پہلے کوئی وائبز آ گئی تھیں کہ کچھ ہونے والا ہے. یار ڈنڈے مارنا, آنسو گیس مارنا, پتہ تو چل گیا تھا ہم لوگوں کو کہ جب آپ کی لائٹس بند ہوتی ہیں, اور ہم تو اسلام آباد کے کینڈیڈیٹ ہیں نا, اور ہم تو نیٹو ہیں یہاں کے, میرے تو گاؤں میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, میں باہر سے تو آیا نہیں, میرے تو ابا و اجداد کو 400 سال ہو گئے یہاں پر. سو ایشو یہ ہے کہ جب لائٹس بند ہوئیں اور دور دراز اسلام آباد کے مرکز بھی DC آفس نے بند کرایا جا کے, فار ایگزامپل
I10 ہمارا آخری ایک کونا بنتا ہے. بالکل. I10 کے مرکز میڈیسن سٹور بھی 4 بجے بند کرا دیے گئے تھے. ایسے ہی ہے. اب ہمیں یہ انفارمیشن تو مل رہی تھی کہ یار بند ہو رہے ہیں, آپ دوست آپ کے ورکرز لوگ فون کرتے تھے کہ سر سارا بلیک آؤٹ ہو گیا, چیزیں بند ہو گئیں. تو اتنا بڑا ہم توقع نہیں کرتے تھے کہ یار اپنے لوگوں کو کبھی کوئی نہیں مارتا, کوئی دشمنوں کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہیں کرتا. اب آپ نے آنسو گیس ماری, پرچے دے دیے, پکڑ لیا لوگوں کو, ٹھیک ہے, لیکن یہاں پر اب ہمیں پتہ چلا کہ کوئی چیز بعید نہیں ہے. میں آپ کو کیا کیا مثالیں دوں کہ کئی ورکرز کے ساتھ ایسے ہوا کہ ان کے گھر میں پولیس گھسی, پولیس نے ان کو بچیوں کے سامنے والدین کو, ان کے بھائیوں کو مارا, زد و کوب کیا, ان کے ساتھ جو ہے انہوں نے مس بیہیو کیا ان کے بچیوں کے سامنے, اور ان کے بچیوں کے پرفیومز تک ٹیبلوں سے اٹھا کے لے گئے, اور وہ بچے بیچارے چھوٹی چھوٹی بچیاں باہر روڈوں پہ آ گئیں, اور محلے والے آئے اور ان محلے والوں نے ان بچوں کے سروں پہ چادر رکھی اور ان کو اندر لے کر گئے. تو جو جتنا محلہ دیکھنے والا تھا انہوں نے تو وٹنس کیا نا کہ یار اتنا بڑا ظلم جو ہے وہ پولیس نے کیا, یہ پولیس کیوں کر رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے دل میں کس کے لیے محبت جاگی ہوگی, ان کی ہمدردیاں کس کے ساتھ ہوئی ہوں گی؟ ان کی ہمدردیاں انہی لوگوں کے ساتھ ہوئی ہوتی ہیں جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوتی ہے. آج ہم کیوں کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں؟ کیونکہ کشمیریوں پہ زیادتی ہوتی ہے. آج ہم کیوں غزہ میں لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں؟ کیونکہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. کوئی بندہ ایسا نہیں ہے روح بشر جو ایسا کہہ رہا ہو کہ نہیں وہ صحیح ہو رہا ہے, نہیں, زیادتی ہو رہی. اب جب زیادتی کریں گے تو ایک انسانی فطرت ہے, ایک بندہ نہیں بولے گا, دو نہیں بولیں گے, کوئی نہ کوئی مائی کا لال بولے گا, کہے گا کہ بھائی یہ زیادتی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا, ایسی زیادتی ہو رہی ہے. ہمیں تو ہمارے دین نے یہ چیز سکھائی ہے نا. یار کون سا بندہ ہے آپ بلٹ جہاں فائر کریں اور کہیں کہ کھڑے ہو جاؤ سامنے, تو کوئی اسٹیل کا بنا ہوا ہے جو کھڑا ہو جائے گا یار, ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے یہ ایک. اور میں اس کے اوپر ہماری پارٹی کا ایک بڑا فیئر سٹانس تھا. میں خان صاحب کو بھی ملا, خان صاحب نے بڑی فیئر انسٹرکشنز دی تھی. آپ کو یاد ہو جب گفت و شنید ہو رہی تھی, گورنمنٹ کے ساتھ کمیٹیز بنی ہوئی تھی, انہوں نے کہا دیکھیں جی ہمارے پہ 2 بڑے الزام ہیں. نمبر 1 9 میں, ٹھیک ہے, اور نمبر 2 26 نومبر کہ ہم نے دعویٰ کیا. جبکہ ہمارا کہنا یہ ہے کہ 9 میں بھی فالس فلیگ آپریشن تھا, اور 9 مئی کو ہمارے نہتے لوگوں پہ گولیاں ماری گئیں, جیسے میں نے آپ کو بات کی. تو انہوں نے کہا اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ وہ ہم پہ الزام لگاتے ہیں, ہم ان پہ لگاتے ہیں. تو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے سپریم کورٹ, ایک جوڈیشل کمیشن بنا دے اس کے اوپر, جس کے اوپر حکومت تیار نہیں ہوئی. تو ہم تو کہتے ہیں نا کہ حکومت جو ہے اس کے بارے میں کہ چور کی داڑھی میں تنکا, اگر ہم تو سچے ہیں الحمدللہ, ہم کہتے ہیں بنا دو جوڈیشل کمیشن, سپریم کورٹ کا بنا دو. آپ طریقہ کار طے کر لیتے, اچھا آپ کو منصور شاہ صاحب سے کوئی پرابلم تھا, آپ کوئی اور جج رکھ لیتے, لیکن ایک طریقہ کار بناتے نا اپنے آپ کو آنیسٹ شو کرنے کے لیے. یار یہ کیا آنیسٹی ہے اور یہ کیا طریقہ کار ہے کہ آپ کہیں جی نہیں یہ آپ نے کیا, ہم کہیں بھائی اس کی انکوائری کرا لو, جوڈیشل ایک امپارشل انکوائری ہو جائے, آپ کہیں نہیں یہ آپ نے کیا, ہم نے آپ کو لٹکانا, تو پھر کاہے کا انصاف ہے یار؟ پھر تو بات ہی ختم ہوگی. بات ہی ختم ہوگی نا پھر تو بات یہ ہے کہ جس نے کیا ہے وہ تو دیکھیں, یہ تو قانون قدرت ہے نا, انسان جو بوتا ہے وہ کاٹتا ہے. آپ مکئی بوئیں گے تو مکئی کاٹیں گے, آپ گندم بوئیں گے تو گندم کاٹیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مکئی بوئیں اور آپ کہیں جی میں گندم کاٹ لوں گا, نہیں. سو یہ چیزیں تو ساتھ چلتی ہیں, آگے بھی چلیں گی, دیکھتے ہیں اللہ بہتر کرے گا. ہم تو سیاسی لوگ ہیں نا, سیاسی لوگوں نے اسٹرگل کرنی ہے, پولیٹیکل اسٹرگل کرنی ہے نا. ایسا ہی. میرے پاس بندوق تو نہیں ہے, میرے پاس ڈنڈا تو نہیں ہے, میرے پاس تو قلم ہے, میں لڑ تو نہیں سکتا نا یار. میں مار کھا سکتا ہوں, مارا آپ نے 9 مئی کو خان صاحب کو اٹھایا, میں آخری شخص تھا وہ جو خان صاحب کے ساتھ بائی میٹرک روم ہائی کورٹ کی بلڈنگ میں تھا, آپ نے ہمارا سر پھاڑ دیا ڈنڈے مار کے, آپ نے پیپر اسپرے کر دیا, آج بھی ویڈیوز موجود ہیں. میں آخری شخص تھا جو خان کے ساتھ کھڑا ہوا, سارے لوگ, اور اندر ان سائڈ دا روم. تو ایشو یہ ہے کہ کھڑے ہوئے نا یار, مارا بھی آپ نے ہمیں, الیکشن سے بھی باہر کر دیا, پرچے بھی دے دیے, کام بھی تباہ کر دیے, سب کچھ کر دیا. بات یہ ہے کہ سب کچھ آپ نے کر دیا, لیکن ایون اینڈ ادروائز آج لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اچھا خان صاحب کو ڈیل کر کے باہر نہیں جانا چاہیے, کیا کہتے ہیں یار؟ کیوں باہر جائیں ڈیل کر کے؟ وہ خان صاحب نہ ڈیل مانگتے ہیں نہ ڈھیل مانگتے ہیں. دیکھیں میں نے ایک بات کی, میں پولیٹیکل آدمی ہوں, میں ہمیشہ گفت و شنید پہ یقین رکھتا ہوں, اور مجھے کوئی بھی پولیٹیکل بندہ جو ہے, جو صحیح پولیٹیکل آدمی ہے, وہ گفت و شنید پر ہی بھروسہ رکھتا ہے. اور میں اس چیز سے بلیو کرتا ہوں کہ ہمیں گفت و شنید کرنا چاہیے, چاہے کوئی بھی ہو. گفت و شنید کرنے سے کوئی بھی کسی قسم کا بھی آپ کی نہ عزت کم ہوتی ہے, آپ کا عزت رتبہ بڑھتا ہے, کیونکہ آپ بیٹھتے ہیں, بیٹھ کے آپ معاملات کو سیٹل کرتے ہیں, ملک کو آگے لے کے چلنا ہے. فار دا کاسٹ آف ملک, فار دا کاسٹ آف علی بخاری نہیں, فار دا کاسٹ آف کسی اور شخص کی نہیں, ملک کے لیے. ملک کیسے آگے جائے گا؟ ملک آگے تب جائے گا جب عمران خان صاحب کو آپ ہر چیز میں آن لوپ لیں گے. مینڈیٹری ریکوائرمنٹ بن چکی ہے. لاجیکل بات ہے, لاجیکل بات میں آپ کو بتاتا ہوں نا. دیکھیں آپ کی 175 پارٹیاں رجسٹرڈ ای سی پی کے ریکارڈ کے مطابق, 175 میں سے ایک پارٹی ہے پی ٹی آئی, 174 باقی پارٹیاں.
12 کروڑ رجسٹرڈ ووٹس ہیں سبجیکٹ ٹو کنفرمیشن, اس میں سے 6 کروڑ جو ہیں وہ پول ہوئے ہیں. 6 کروڑ میں سے 3 کروڑ ووٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی اٹھا کے لے جاتی ہے. تو بھائی 174 پارٹیاں ایک طرف 3 کروڑ اٹھا رہی ہیں, 101 پارٹی اکیلے اٹھا رہی ہے 3 کروڑ آپ کے ریکارڈ کے مطابق. چھوڑ دیں ہمارے ریکارڈ میں تو آپ کا نام بھی کوئی نہیں ہے, آپ جو ہے 80 سیٹیں اور آ رہے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ جب آپ کا اتنی بڑی پارٹی اور اتنی بڑی پارٹی بیس کس پہ کر رہی ہے؟ عمران خان پہ. آپ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے آج علی بخاری کے پاس کہ عمران خان کا ٹکٹ علی بخاری کے پاس؟ آپ یہاں پر اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ میرے سر پہ عمران خان کا ہاتھ ہے. آپ یہاں پر اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں عمران خان کے ساتھیوں میں سے ہوں, ان کے ورکروں میں سے ہوں. آپ نے مارے کھائی. ٹھیک ہے نا جی, ہم نے مارے کھائی, ہم نے اسٹرگل کی, ہم نے 10-15 سال پارٹی کو دیے. ٹھیک ہے, اور یہاں تک پہنچے. اب بات یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کے ایک ادنا سے کارکن کے پاس آپ اتنی دیر بیٹھ سکتے ہیں اور ساری چیزیں ڈیٹیلز پوچھ رہے ہیں کیونکہ ہم نے الیکشن لڑے, تو جس شخص کے نام پہ لڑا یار اس کے بغیر کیسے چیزیں سالو ہو سکتی ہیں؟ لاجیکل کوشچن ہے نا ایک. بالکل ایسی ہے. میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان تھے. ہر ہفتے میں 2 دفعہ, ایک ہفتے میں 2 دفعہ 3 دفعہ یہ وزیر اعظم نواز شریف کو شہباز شریف نواز شریف کو ملنے لندن گیا. ایسا ہی ہے کہ اس سے پوچھے بغیر کچھ نہیں کر سکتا تھا, فون پہ بھی نہیں اس کو جانا پڑا. بالکل. کیا بلاول بھٹو زرداری یا آصف زرداری صاحب سے پوچھے بغیر پارٹی کا کوئی اور شخص کر سکتا ہے کوئی ڈیسیجن؟ یوسف زئی گیلانی چیئرمین سینیٹ ہے, ان سے پوچھے بغیر کچھ کر دینا فیصلہ, اگلے دن اٹھا کے باہر پھینک دیں گے اس کو. سو دا تھنگ از کہ چیزیں اس طرح نہیں ہوتی. جو پارٹیز ہیں ان کے سربراہوں سے بات کر کے ہی آگے لے کے جایا جا سکتا ہے. تو خان صاحب کو جتنا میں جانتا ہوں بڑی زندگی گزر کی خان صاحب کے ساتھ. مجھے پالیٹکس میں عمران خان صاحب لے کر آئے, نعیم الحق مرحوم صاحب لے کر آئے. مجھے شمولیت کرنے والوں میں خان صاحب اور ان کے ساتھ نعیم الحق صاحب شامل تھے. دین اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب اور اس ٹائم کی قیادت موجود تھی ہماری. سو بات یہ ہے کہ اس ٹائم سے آج تک پچھلے 12-14 سال گزر گئے, خان صاحب کے ساتھ چل رہے ہیں, اپنی لائف کا بہترین ٹائم دیا اور خان صاحب نے بڑی عزت دی. خان صاحب نے بڑی عزت دی, خان صاحب نے بہت پیار کیا اور بہت سی باتیں کہیں خان صاحب کو جو وہ مانتے ہیں. لاسٹ کب ملاقات ہوئی تھی آپ کی؟ یا رمضان میں, عید سے کچھ دن پہلے. اچھا ہاں, عید سے کچھ دن پہلے عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی اور ہی واز ان ویری گڈ اسپرٹ. ان کی ہیلتھ ماشاء اللہ ٹھیک تھی, بی بی صاحبہ بھی تھیں, دونوں اکٹھے تھے جب ملاقات ہوئی عید سے پہلے. کیونکہ منگل کا دن ہوتا ہے وکلاء کا اور ان کی فیملی کا ملنے کا, تو ایک ہی جگہ ان کو بٹھا دیتے ہیں اس طرح آمنے سامنے. بیچ میں بڑی سی میز ہوتی ہے, 2 پولیس والے پیچھے ہوتے ہیں, ایک بھی خاتون پولیس والی ہوتی ہے, ادھر سے کنڈی لگا کے تالا لگا دیتے ہیں, ادھر سے ہمیں اندر کر دیتے ہیں 2 پولیس والے, اور ایک جو ہے وہ خاتون کانسٹیبل پیچھے آ جاتی ہے, باہر سے تالا لگا دیتے ہیں. بیچ میں بڑی سی ٹیبل ہوتی ہے, مطلب ہاتھ نہیں ملا سکتے ہم. اور ادھر بی بی صاحب اور خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے. پہلے شیشہ ہوتا تھا, اب وہ شیشہ اتار دیا انہوں نے بیچ میں سے. شیشے کے نیچے جیسے بینک کے نیچے نہیں وہ ہم دیتے ہیں, اس طرح چھوٹا سا سوراخ ہوتا تھا بات کرنے کے لیے. سو اب وہ ہٹ گیا تھا, اس دفعہ ہم گئے تو ٹیبل تھی. اس کے بعد عید سے سیکنڈ ڈے ملاقات تھی. اس دن جو ہے وہ انہوں نے جانا ہی نہیں دیا اندر. مجھے سلمان راجہ اور نیاز اللہ نیازی کو روک لیا اور باقی 3 لوگ اندر گئے تھے. سو اس کے بعد سے ابھی تک پھر ملاقات نہیں ہوئی عید کے بعد. ٹھیک ہے. اچھا, خان صاحب کو کچھ آفرز بھی کی گئی ہیں, ان کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ یہ کچھ سنی سنائی باتیں یار, فلاں آفر بھی مجھ سے خان صاحب نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی, میرے علم میں نہیں ہے, نہ میں نے پوچھی. ٹھیک ہے. شیخ افضل مروت صاحب کیوں خفا ہو گئے پارٹی سے؟ تو وہی بتائیں گے. ہاں, شیخ افضل مروت صاحب ہی بتائیں گے. ابھی پارٹی کا حصہ ہیں کہ نہیں ہے؟ دیکھیں, جو ان کا نوٹیفیکیشن دیا تھا, میں نے دیکھا تھا ان کو پارٹی سے, تو ان کو لگا کر دیا گیا. ٹھیک ہے. گو کہ میرے کولیگ ہیں, وہ میرے دفتر کے سامنے ان کا آفس ہے, لہٰذا وکالت ہمارا ان سے پچھلے 10-12 سال سے تو اچھا تعلق رہا ہے. ادروائز بھی میرے ساتھ ان کے, کیونکہ آفس میرا آمنے سامنے ہے, لیکن پارٹی کے ساتھ ان نے نکالا تو جو میرے علم کے مطابق ہے, انفارمیشن کے مطابق خان صاحب کے انسٹرکشن پہ نکالا گیا. ٹھیک ہے. کیا کیا بات ہے, کیا وجہ ہے, کیوں ہے, کیا ہے, یہ مجھے علم نہیں ہے. وہ تو شیر افضل صاحب آپ ان سے پوچھے گا اور وہ آپ کو خود ہی بتائیں گے, میں اس بارے میں کچھ کمنٹ نہیں کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, میں تھوڑا سا ہلکے کی بات کرتا ہوں. میں ہلکے میں سے آیا ہوں, بہت برا حال ہے. ٹھیک ہے. کچھ میں لوکل چیئرمین سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے, تو پی ٹی آئی کے دور میں یہاں پہ کچھ فنڈ آیا تھا, کچھ لگا تھا. اس کے بعد جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی تو کچھ ریمیننگ فنڈ تھا, وہ بھی ہلکے میں آیا ہے, لیکن نظر نہیں آیا. دیکھیں یار, میں بتاتا ہوں آپ کو, جب پی ٹی آئی کا دور تھا ہمارا, تو اس ٹائم یہ جو میرے مخالف کینڈیڈیٹ صاحب تھے, یہ ہمارے ایم این اے تھے. جی جی بالکل ایسے, پی ٹی آئی کے ٹکٹ. بالکل ایسے. اور یہ جو ہے اس کے آپ کی جو داخلہ, جس کے ابھی بھی یہ کمیٹی کے چیئرمین ہیں, اس کے بنے ہوئے ہیں داخلہ کمیٹی کے, اس ٹائم بھی یہ تھے. تو ان کا فوکس اس ٹائم بھی جو ہے وہ پٹواری لگانے میں اور ایس ایچ او لگانے میں تھا, اور آج بھی اسی کے اوپر ہے. اچھا, ٹھیک ہے نا. ابھی بھی دیکھ لیں, آپ کو کچھ عرصہ پہلے پتہ چلا ہوگا کہ جی اسلام آباد کی اور ان کی آپس میں گرمی سردی ہوئی, جس میں انہوں نے کہا کہ تم اگر وردی میں نہ ہوتے تو میں تمہیں دیکھ لیتا. تو اس نے کہا جی اگر آپ کا فارم 45 نکل آتا تو پھر شاید آپ ہی آنا ہوتے. بالکل اس طرح کی انسائڈ دی ہاؤس, انسائڈ دا اسمبلی میٹنگ روم یہ بات ہوئی. بٹ سنی سنائی بات ہے ہمارے تک پہنچی.
لیکن اینی اس کے بعد پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی تو یہ صاحب تو 9 مئی کو جا چکے تھے. ٹھیک ہے, 9 مئی میں جانے کے بعد جو ہے وہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کیونکہ رہی اس ٹائم تو یہاں پر ایم این ایز تو نہیں تھے, لیکن یہ صاحب تو جا چکے تھے. یہ بھی اس ٹائم صاحب اقتدار ہی رہے ایک قسم کا. ان کے اوپر پرچے شرچے جو شروع میں دیے گئے ہماری گورنمنٹ کے 188 کے سب میں وہ بری ہو گئے. ان کے خلاف جو منی لانڈرنگ کے کیسز تھے اور جو ختم ہو گئے 56 ارب روپے کے کیسز چل رہے تھے کہ 56 کروڑ کے, وہ سارے کے سارے ہوا پانی ہو گئے. اور اس کے بعد پھر ان کو دوبارہ الیکشن میں یہ خود آئے یا لایا گیا ہے جو کچھ بھی ہوا, کیونکہ یہ تو جہالت کے اس عروج پہ ہیں کہ یہ تو تقریروں میں کہتے ہوتے تھے وہ لوگوں ووٹ بھی دیو نہ دیو تاں بھی میں جیتی گیا سا. یہ ان کا تقریروں میں آپ دیکھ لیجیے کہ آپ ریکارڈ نکالیں 2024 میں تو مجھے جنہوں نے جتانا ہے انہوں نے مجھے جتانا ہے اس لیے ووٹیں ضائع نہ کرو, میں تو جیتا ہوں. یہ آپ ریکارڈ دیکھ لیجیے گا ان کی کوئی تقریروں میں, انہوں نے ٹھیک بولی تھی ان کی تقریروں میں. تو انہوں نے کہا بھائی میں تو جیتیا, جتاؤ نہ جتاؤ. تو بھائی ہم تو پولیٹیکل لوگ ہیں, ہم تو پولیٹیکل ورکر ہیں, ہم تو پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں. تو بات یہ ہم نے پولیٹیکل سائنس میں یہ چیز تو پڑھی نہیں نہ سیکھی. اس کو تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ نورا کشتی یا دغا بازی یا بےایمانی یا بدنیتی. ٹھیک ہے, اس سے زیادہ چھوٹے الفاظ میں یوز نہیں کروں گا, لیکن ہم نے تو یہ چیز نہ سیکھی, نہ ہماری تربیت میں ہے, نہ ہمارے خون میں ہے, نہ ہمارے روزی روٹی میں ایسی چیزیں. میں تو مڈل کلاس ایک گھر کا آدمی, کوئی نہ میں فیوڈل لارڈ ہوں, نہ میں کوئی انڈسٹریلسٹ کا بیٹا ہوں. ہم تو آپ کے لال کھا کے یہاں تک پہنچے اور اپنی وکالتیں کی. آج 22-24 سال ہو گئے, پھٹے سے سٹارٹ کیا اوپن چیمبر سے اور یہاں تک پہنچے. تو ہم نے تو محنت کی یار. ٹھیک ہے, اور تھینکس ٹو عمران خان جنہوں نے ہمیں عروج تک پہنچایا. سو ایشو یہ ہے کہ اب اس کے بعد دوبارہ وہ بیٹھ گئے اور ابھی بھی تقریریں کر رہے ہیں کہ 2 ارب نہ بچت لبی گیا امی. ٹھیک ہے نا, 2 ارب روپیہ آ گیا. اب 2 ارب لگائیں گے وہ, اس میں اپنے ٹھیکیدار ان کے اپنے ہوں گے, لگانے والے اپنے ہوں گے, وہ چونا بھی لگائیں گے لوگوں کو. لیکن بات یہ ہے کہ عوام بڑی شعور میں آ چکی ہے. وہ یہ سن سکرت والا دور چلا گیا, گلیوں نلیوں پہ ووٹ دینی ہوتی نا تو یہ لوگ کبھی ہارتے بھی نہ, لیکن عوام نے نظریے کو ووٹ دیا, عوام نے آئیڈیالوجی کو ووٹ دیا, عوام نے امانت داری کی ووٹ دی ہے. جو عوام ہے آپ کی, اس نے ایک عمران خان صاحب کے ساتھ وفاداری کی ووٹ دی ہے. ٹھیک ہے نا جی, تو ووٹ کی ایک کانسیپٹ ہی چینج ہو گیا. وہ جو روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ تھا وہ بھی دفن ہو گیا. یقین جانیں میں آپ کے سامنے آن پار کہتا ہوں, آن اوتھ کہتا ہوں یہ بات کہ میں نے اتنی کمپین کی, مجھے 2 بجے لوگ بیڈ رومز میں, ڈرائنگ رومز میں لوگوں کی بہنیں بیٹیاں بچے بلاتے ہوتے تھے, والدین بیٹھے ہوتے تھے ان کے. یقین جانیں مجھ سے ایک ہی سوال ہوتا تھا صرف کہ خان کس نہیں چھوڑنا. اچھا, مجھے کسی نے نہیں کہا ہمیں نوکری چاہیے, مجھے کسی نے نہیں کہا ہمیں اسکول چاہیے, ہمیں اسپتال چاہیے, ہمیں سڑک چاہیے, ہمیں گیس چاہیے, ہمیں بجلی چاہیے, ہمیں پانی چاہیے. یقین جان لو میں نے یہ آن اوتھ بات کی ہے. میں نے 2 مہینے کمپین کی سڑک کے اوپر. میں صبح 6 بجے نکلتا تھا, رات کو 2 بجے آتا تھا, واپس 3 بجے آتا تھا, گاڑیاں بدل کے. ٹھیک ہے نا, جگہیں بدل کے, کبھی ایک گاڑی سے اترا دوسری میں بیٹھا, کبھی دوسری سے اترا تیسری میں بیٹھا. تو لوگوں کا ایک ہی سوال ہوتا تھا کہ یار آپ نے صرف ہمارے ووٹ کی عزت رکھنی ہے. ٹھیک ہے, ہم آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, اور ٹرسٹ اس لیے کرتے ہیں ہم آپ کو نہیں جانتے. ہم جانتے اس لیے کہ عمران خان نے آپ کو ٹکٹ دیا, تو ہمیں یہ یقین ہے کہ عمران خان نے جس بندے کو ٹکٹ دیا اب وہ بھاگے گا نہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو میں وہ وزن اٹھا کے اپنے سینے پہ نکلا اور لوگوں نے بڑا پیار دیا. لوگوں نے, میں کہتا ہوں کہ بے انتہا ساری زندگی کے لیے ہمیں خریدا. اور آپ ان سے آپ ہلکے سے ہو کے ہیں تو آپ ان سے پوچھتے اگر تو آپ کو یہ بھی ضرور بتاتے وہ کہ علی بخاری نے ان کی لاج رکھی یا نہیں رکھی. یہ ہمیں سارا پتہ ہے, ہم نے ورکنگ کر کے پھر ہم آپ کے پاس آئے ہیں. چلیں تو اچھی بات ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, آپ کا ماشاء اللہ سے سوشل میڈیا نیٹ ورک بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. آپ کے کوئی سید عادل شاہ بھی کوئی ٹیم ممبر ہیں آپ کے, بڑا محنت کرتے ہیں. یہ آپ نے ہائرنگ کی ہوئی ہے یا پھر وہ اپنے اون پہ لگے ہوئے ہیں؟ دیکھو یار یہ پی ٹی آئی کا کمال ہے, یہ بھی عمران خان کا کمال ہے. وہ کہتے ہیں نا ہر جنس کند با ہم جنس پرواز, کبوتر با کبوتر, باز با باز. فارسی کا شعر ہے کہ ہر جنس اپنی جنس سے اڑتی ہے. کبوتر کبوتر سے اڑتا ہے, باز بازوں کے ساتھ اڑتا ہے. تو عادل شاہ صاحب میں نے ان کو اپوائنٹ کیا تھا جی اپنا میڈیا کوآرڈینیٹر NA48 اسلام آباد. اچھا. اور یقین جانے کہ نہ میں الیکشن سے پہلے ان کو جانتا تھا, نہ میری ان سے کوئی رشتہ داری تھی, نہ میرا ان سے کسی قسم کا کوئی تعلق تھا. میرا اور ان کا تعلق عمران خان ہے. نہیں کوئی پیسے دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے, نہیں, اور کوئی پیسے نہیں جی. اچھا ٹھیک ہے, کوئی پیسے نہیں. اور میں یہی کہتا ہوں یہ فرق ہے پی ٹی آئی میں اور یہ فرق ہے عام باقی سیاسی جماعتوں میں. باقی ہائر کرتے ہیں, پیسے دیتے ہیں, خبریں لگواتے ہیں. ان سائڈ ہماری اپنی پارٹی میں بھی شاید چلتا ہوگا, کوئی کراتے ہوں گے, لیکن میں اتنا جانتا ہوں یار کہ میں نے کبھی سوشل میڈیا پہ میری طرف سے نہ آپ لوگ بھی لاگر سے پوچھ لیں, روز میرے پروگرام کرتے ہیں وہ, کہ کبھی کسی نے نہ روپیہ مانگا نہ میں نے روپیہ دیا.
دیکھو ہم تو رزق حلال کمانے والے لوگ ہیں یار، بالکل ایسے ٹھیک ہے، ہم تو وکالت کرتے ہیں، اپنی لا فرم ہے، لڑکے ہیں ساتھ کام کرتے ہیں، وہ بھی آلموسٹ ختم ہی ہو گیا، اب تو ہم وہ بھی کرنے کے قابل نہیں رہے، ٹھیک ہے نا، اپنے ہی کیسز سارا دن چلتے رہتے ہیں، اور ابھی بھی 5500 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد 26 نومبر کو اندر تھے، الحمدللہ 100% رزلٹ رہا، میرا خان صاحب نے مجھے کہا جن کی بیلیں نیچے ریجیکٹ ہوئی ہیں سب کو ہائی کورٹ سے بیلیں کریں، میں نے سب کی بیلیں کروائیں، اچھا اور جو پنڈی سے پکڑ کے لائے گئے 88 بندے ان کی بیلیں بھی لگی ہوئی ہیں، وہ انشاءاللہ ٹیوزڈے کو 7 تاریخ کو اللہ نے چاہا تو وینسڈے کو وہ بھی انشاءاللہ باہر آئیں گے۔ سو بات یہ ہے کہ اب نے تو یار اپنی زندگی وقف کی ہے عمران خان کے کاز کے لیے، لوگوں کے لیے، صلہ میرا اللہ دیتا ہے، انسان نہیں دیتا۔ بالکل۔ آپ کو کیا لگتا ہے دوبارہ اگر کال ہوتی ہے آنے کی اسلام آباد، KPK سے لوگ آئیں گے؟ یہ پورے پاکستان سے لوگ آئیں گے؟ آئیں گے یار، لوگوں کو آپ آج آزاد چھوڑ دیں، آپ دیکھ لیں آپ کا پوری دنیا کا سب سے بڑا اجتماع یہاں پر ہوگا، ایسے آپ چھوڑ دیں۔ دیکھیں اگر لوگ نہیں آتے تو آپ کنٹینر کیوں لگاتے ہیں، آپ ربر بلٹس کیوں مارتے ہیں، آپ جو ہیں وہ کینن کیوں یوز کرتے ہیں، آپ جو ہے واٹر کینن کے ساتھ یہ جو ٹیئر گیسز ہیں وہ کیوں یوز کرتے ہیں، آپ اتنے بڑے بڑے 38,000 سے زیادہ پولیس والے بلا کے آپ تعینات کیوں کرتے ہیں، آپ اسلام آباد میں 144 کیوں لگاتے ہیں، آپ پیپو ایکٹ کیوں بناتے ہیں، کیوں لگاتے ہیں ودن 1 نائٹ، ٹھیک ہے، آپ کے ڈی سی صاحب جو ہیں انہوں نے 1200 سے زیادہ MPOs کے پرچے دیے ہیں اور ان کو آپ تمغے لگاتے ہو، تمغہ امتیاز، یار کون سا کشمیر فتح کر لیا اس نے، ہمیں بھی تو پتہ چلے نا ڈی سی صاحب نے کون سے کارنامے دے دیے۔ آپ جو SHO زیادہ پرچے دیتا ہے، لوگوں کے گھروں میں گھستا ہے، لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، تذلیل کرتا ہے، اس کو آپ میڈل لگا دیتے ہیں، یار ایسے نہ کرو۔ بات یہ ہے کہ یہ چیزیں واپس ریٹیلیٹ کرتی ہیں، یہ آپ کو پیک جسے کہتے ہیں نا وہ منی پیک گارنٹی کے ساتھ واپس ملیں گی، ٹائم بدلتے منٹ نہیں لگتا، بالکل ایسے ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ لوگوں کو آپ لائیں، ہم اسلام آباد سے بھر کے دے دیں گے آپ کو، یار آپ آزادی کر دیں، ٹھیک ہے نا، آپ دیکھیے گا کہ میں چھوڑ دیں KP کو، چھوڑ دیں پنجاب کو، میں آپ کو اسلام آباد سے بھر کے دے دوں گا ڈی چوک۔ ایسا یہ ڈی چوک میں ایسے لوگ آئے تھے کہ جو جیب سے کرایہ لگایا، ان بیچاروں کے پاس واپسی جانے کا کرایہ نہیں تھا، پھر اس کے بعد نہ آپ لوگ بریانی دیتے ہیں، نہ کوئی آپ لوگ سونے کی جگہ دیتے ہیں، لوگ خود ہی اٹھ کے وہاں سے آتے ہیں۔ یہ عشق ہے، یہ محبت عمران خان ہے، یہ آئیڈیالوجی ہے۔ آپ یقین مانیں لوگ نا، میں بھی وہیں پہ تھا جس ٹائم یہ گولیاں چلی، میں بھی وہیں تھا، لوگ روڈوں پہ سو رہے تھے، چادریں بچھا کے سو رہے تھے، لوگ ننگے پاؤں تھے۔ دیکھیں یہ پیار محبت ختم نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، بات بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن بعض چیزیں ہوتی ہیں جو دلوں پہ حکومت کرتی ہیں، بعض چیزیں ہیں جو شمشیر سے حکومت کی جاتی ہے۔ شمشیر کی حکومت جب جاتی ہے نا تو اس کے بعد جو ہے اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ جو دلوں پہ حکومت ہوتی ہے وہ نسل در نسل چلتی ہے، سینہ بہ سینہ چلتی ہے تاریخ، ٹھیک ہے۔ آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ ذوالفقار علی بھٹو کو ہینگ کر دیا گیا، لیکن اس کے نام پہ بعد میں اس کی پارٹی 4 دفعہ اقتدار میں رہی۔ ایسا ہی زرداری صاحب تک صدر بن گئے، زرداری صاحب تک صدر بن گئے، ٹھیک ہے، کس چیز پہ؟ بھٹو ہینگ ہوا ہوا۔ ایسا ہی تو بات یہ ہے کہ جو عمران خان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ آج پاکستان میں سب سے زیادہ ہیں، کیونکہ آج 60% پلس جو پاپولیشن ہے وہ آپ کی یوتھ پہ ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور یوتھ جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اب تو بوڑھے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اب تو مائیں عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہیں، اب تو بہنیں عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہیں۔ آپ ایک دفعہ مجھ سے ایک دفعہ کوشچن کیا ایک TV پروگرام میں، انہوں نے کہا جی یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے لوگ چلیں گے، ایک بی بی چلی گئی تھی، اس کو خان صاحب بھی نہیں جانتے تھے، تو میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ خان صاحب سے آپ ایک دفعہ کہہ دیں لوگوں کو ملاقات کرانی ہے، پورا پاکستان آ جائے گا۔ بالکل۔ اب آپ کسی کو موقع ملے کہ خان سے ملاقات کے لیے اندر جا رہا ہوں تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کہے گا نہیں میں نہیں جاؤں گا، علی بخاری کو بھیج دیں، کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ جس کو موقع ملے گا وہ کہے گا میں ہی جاؤں گا، کیونکہ اللہ نے عمران خان کو بنایا ہی ایسے، سر ٹکٹ لگا دیں، وہ پاکستان کا قرضہ اتر جائے گا، یہی بات، وہ کرزمیٹک پرسنالٹی ہے، وہ ایک ایسی پرسنالٹی ہے کہ جو جہاں کھڑا ہو جائے تو اللہ نے اس کو اتنی عزت شہرت دے کے پیدا کیا کہ جو آج تک جہاں گیا، جس محفل میں گیا، جس جگہ گیا، وہ وہاں پر سب سے زیادہ باعزت ثابت ہوا۔ اچھا مجھے لاسٹ میں ایک بات بتائیں، جب آپ لاسٹ ان سے ملنے گئے تھے تب کیا باتیں ہوئی تھیں خان صاحب کے ساتھ؟ دیکھو یار، میں ایک تو کیسز کی باتیں ہوتی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ 26ویں امینڈمنٹ کے بعد بہت زیادہ ہماری ریزرویشنز آ گئی ہیں، کیونکہ 26ویں امینڈمنٹ کے بعد آپ نے دیکھا کہ ججز ہی نئے تعینات ہو گئے، تو اب جب میں ان کو کہتا ہوں کہ یار یہ تو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ لوگ آ گئے ہیں یا اسپانسرڈ لوگ آ گئے ہیں، تو لوگ میرے پہ اعتراض کرتے ہیں، تو میں انہیں کہتا ہوں بھائی جو کمیشن بنا ہے اس میں پولیٹیکل لوگ نہیں ہیں تو کہیں نہیں ہیں، اگر جسے 10 ووٹیں ہوں گی، 11 ووٹیں ہوں گی، 9 ووٹیں ہوں گی، وہ جج بن جائے گا تو بھائی پولیٹیکلی بیٹھ گئے نا آپ، بالکل ایسے 2 بندے پیپلز پارٹی کے آگے، 2 PTI کے آگے، 2 نور کے آگے، 2 ججز آگے، تو آپ نے 2 مولانا صاحب کے آگے، تو آپ نے پولیٹیکلی کھچڑی بنا دی نا، بالکل، تو اس میں میرٹ تو ختم ہو گیا۔ مطلب میرٹ کیا ہے، کس کے کتنے کیسز ہیں، کس نے کیا لائف میں پیچھے کام کیا کیا ہے، کس کی ریپوٹیشن کیا ہے، یہ چیزیں تو ختم ہوگی نا۔ جو بندہ 16 میں سے اسلام آباد فار ایگزامپل 17 ہے یا 16 میں سے جو 9 ووٹ لے گا وہ جسٹس بن جائے گا۔
جس کا دل کریں گے آپ اس کو اٹھائیں گے, اٹھا کے لا کے آپ اسلام آباد کا چیف جسٹس لگا دیں گے, اور جو بیٹھا ہوا بیچارہ وہ کس لیے بیٹھے گا. ابھی پچھلے دنوں ایک جسٹس صاحب نے لاہور سے ریزائن کیا, ٹھیک ہے, ان کا آفس اور میرا آفس بھی ساتھ ہیں, ان کے اور شیر افضل خان کے آفس میرے اور ان کے آفس کے سینٹر میں ان کا آفس ہے انصاف کا. تو ان سے بڑے مزے کی بات ہوئی, میں نے انہیں کہا سر ریزائن کر دیا, آپ تو بڑے نامی گرامی تھے, بڑا آنسٹ مشہور تھے, بڑا کام آ رہا تھا. کہتے ہیں یار اب اس میں کیا کرنا, اب اتنا عرصہ ججی رہنے کے بعد اب مجھے پتہ ہے کہ یار میں مطلب اور کیا کام کروں گا, نہ میں چیف جسٹس بن سکتا ہوں, جب میں آنیسٹلی کام کروں گا تو بہت سی چیزیں تو پولیٹیکلی ہوں گی, تو اس سے بہتر آ گئے ہیں باہر, اپنا کام کریں گے, عزت کے ساتھ وکالت کریں گے, اپنی باقی چیزیں کریں گے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ چیزوں کو غلط سمت پہ لے کے جائیں گے تو اس کا ڈائریکشن غلط ہوگی تو رزلٹ بھی غلط ہوگا. میں دیو فسٹ سے کہتا تھا 26ویں امینڈمنٹ وہ امینڈمنٹ ہے جو آپ کو 8ویں امینڈمنٹ کی طرح دوبارہ انڈو کرنی پڑے گی, ملک آگے لے کے جانا پڑے گا اگر جانا ہے آپ نے. خواتین کی سیٹس ہیں آپ نے نہیں دی, اچھا خواتین کی سیٹس نہیں کیوں دے رہے آپ یار, آپ نے آج تک ایک صوبے میں سینٹ کے الیکشن نہیں ہونے دی, کون سا کانسٹیٹیوشن اپنی شکل میں چھوڑ دیا یار. 7 سے 8 سیٹیں ہمیں مل جانی تھی, 23 سیٹیں ہماری آ جانی تھی, تو آپ کی کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹس بالکل نہ پید ہو جانی تھی. تو یار یہ کوئی کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ تو نہیں ہے نا کسی کے بھائی کو اٹھا لیا, کسی کے بیٹے کو اٹھا لیا, کسی کی بیوی کو اٹھا کے بٹھا لیا, ہاں بھائی چل آگے ہو, نہیں تو تیری ایسی کی تیسی. وہ بینگل صاحب بیچارے اپنے سینیٹرز ڈھونڈتے پھر رہے تھے, بھائی گئے کدھر. تو ایسے طریقے سے جب کریں گے آپ کو امینڈمنٹس, تو یار پھر کانسٹیٹیوشن کے اوپر لوگوں کا بلیف تو بالکل ایسے ہی بہت زیادہ. مطلب کے پی کے میں تھوڑا بہت تھا کہ سہولتیں تھیں, لیکن آپ کو شاید پتہ ہو ہری پور میں علی زیدی کے بھائی کو کسی نے نامعلوم فرد نے گولی مار دی, تو آپ کو پتہ ہے کہ سارے معاملات کیا ہو رہے ہیں. اچھا اب آگے اب آپ کیا چاہتے ہیں یا کیا کوششیں کر رہے ہیں کہ مزید نیکسٹ الیکشن بھی آنا ہے اور خان صاحب آپ کو باہر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں یار پاکستان کی سیاست عمران خان کے بغیر ادھوری ہے. ہم پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے لیکن کل عدم ہے, ہم تو کل عدم بولیں گے. نہیں کل عدم دیکھیں نا, کل عدم کر دینا یار. کل عدم تو بھٹو صاحب نے نیب کو بھی کیا تھا, لیکن وہ اے این پی بن گئی. بالکل ایسے ٹھیک ہے, بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ پارٹی سروائیو کر رہی ہے عمران خان کے ساتھ. ٹھیک ہے, عمران خان نئی پارٹی بنائے, نئی پارٹی کا نام دے, نیا سلوگن دے, سارے دنیا وہ تو ہم دیکھ چکے ہیں. جب یہ کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا کہ آپ نے بلا لے لیا نا ہمارا, میرا نشان پیراشوٹ تھا, اس کے اوپر آپ نے چھتری بنا کے بیلٹ پیپر پہ چھاپ دی, لیکن لوگوں نے جس طرح ووٹیں دی تو آپ کے طبق روشن ہو گئے. 14 طبق کہتے ہیں نا اصل ورڈ, 14 طبق روشن ہو گئے کہ رات کو 10 بجے آپ کو بندے اتارنے پڑے, بندوقیں اتارنی پڑی, آپ کو سیل کرنا پڑا, آپ کو جعلی طریقے سے سارا کارروائی کرنی پڑی, اور اتنی جلدی کرنی پڑے کہ کٹنگ کہ آج آپ نہیں, آج کے 100 سال بعد بھی آپ جہاں ڈاکومنٹ لے کے جائیں گے تو لوگ ہنسیں گے آپ کے اوپر. سو یہ چیزیں سب کو پتہ ہے. سو عمران خان کے بغیر سیاست ممکن نہیں ہے. اگلا الیکشن ہو یا اس سے اگلا الیکشن ہو یا ابھی الیکشن ہو یا جب 4 سال بعد ہو یا 1 دن بعد ہو, عمران خان از دی مین اتھارٹی. جب عمران خان صاحب جب تک باہر نہیں آئیں گے, پولیٹیکلی استحکام نہیں آئے گا, ملک ترقی نہیں کرے گی, انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. ان چوروں کو کون ووٹ دیتا ہے یار؟ ان چوروں سے جو ووٹ نہیں دیتا وہ نوٹ کیسے دے گا ان کو؟ ایسے ہی ہے. کیا وہ اپنے آپ دیکھیں نا, آپ ایک تجوری بند کر کے چابی کسی چور کو دے دیں گے؟ کبھی کوئی نہیں دیں گے نا. کامن سینس کی بات ہے. آپ کا اوپر لوگوں کا ٹرسٹ لیول شیک کر چکا ہے, آپ کو وہ تسلیم نہیں کرتے, آپ کے ساتھ تصویر نہیں کھنچاتے. وہ آپ جہاں جاتے ہیں وہاں سے لوگ کوشش کرتے ہیں یار دائیں بائیں ہو جائیں. اب جو سرکاری ملازم ہیں انہوں نے تو بوٹ پالش کرنے ہیں کیونکہ ایک سسٹم میں چل رہا ہے ایسا, ہلکے میں نہیں جاتے, جا نہیں سکتے, وہ نہ جاتے. اور کہتے ہیں کہ جب ان سے لوگ پوچھتے ہیں آپ کی طرح صافی لوگ یا بھائی, تو وہ کہتے ہیں بھائی انہوں نے کون سی ہمیں ووٹیں دی ہیں جن کے پاس ہم جائیں, تو ہمیں جنہوں نے جتایا ہوا ہم ان کے پاس جاتے ہیں. ملتے ہی نہیں ہیں. کوئی بات کرنے جائیں کوشچن ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں, بھائی آپ نے یہ بات کرنی, اس پہ ہم لوگ کیا بات کریں؟ بس یار یہی چیزیں تو درست ہونی ہیں, اور یہ چیزیں درست ہوں گی انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے کہ لیکن خان صاحب کا کوئی آپ کو لگ رہا ہے کہ عنقریب وہ آ جائیں گے باہر؟ انشاءاللہ جی. دیکھو میں کہتا ہوں کہ یہ ایک ان پہ اصلاح کے لیے نا اللہ نے, خان صاحب مجھے ایک دن مجھے کہتے ہیں کہ میں نے علی 4 دفعہ قرآن پاک کے اندر پڑھا, ترجمے کے ساتھ بھی پڑھا, اور میں نے بڑا ڈیپلی سمجھ کے پڑھا. تو یہ اللہ پہ ان کی بلیسنگ ہوئی. بالکل ٹھیک ہے. اور جو میں کہتا ہوں نا, جو انسان کے اندر اور ان کے اندر خوبیاں تھیں اور نکھر کے باہر آئیں, اور انشاءاللہ اتنی سختیاں جھیل کے جب وہ باہر آئیں گے اور وہ جب پاکستان کے پرائم منسٹر بنیں گے انشاءاللہ دوبارہ, تو آپ دیکھیں گا کہ اس پاکستان کا نقشہ ہی اور ہوگا. بالکل. دیکھیں قومیں کھڑی ہوتی ہیں لیڈر کے اوپر, ایسا ہی ہے, اور لیڈر وہ ہوتا ہے جو آگے لیڈ کرتا ہے, تب اس کو لیڈر کہا جاتا ہے. بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے, جو لیڈ کرنے والا ہوتا ہے اس کو لیڈر کہتے ہیں. جو پیچھے چاہ کے چھپا بیٹھا ہوتا ہے وہ لیڈر شیڈر نہیں ہوتا. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, جو آسرے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے, یار الیکشن ہے, آپ نے لڑا ہے, آپ جیتے ہیں, آپ کہیں جی ہم جیتے ہیں, آپ ہارے ہیں, کہیں جی ہم ہارے ہیں, جائیں. لیکن یہ یہاں پہ تو اقتدار بندر بانٹ, ظاہری بات ہے الیکشن پہ جو انویسٹمنٹ ہوئی ہے واپس بھی کرنی ہے. دیکھو یار انہوں نے کون سی انویسٹمنٹ کی, ان سب کو پتا تھا ہم نے ہارنا ہے.
ٹھیک ہے نا, ان کے ٹکٹ لینے والے کوئی نہیں تھے. ایسے ہی 265 سیٹوں پہ ٹکٹ دیے تو پی ٹی آئی نے دیے. نون والوں کے 210 کے 211 بندے تھے, پیپلز پارٹی والوں کے 200 بھی فگر پہ بھی نہیں آئے, تو ان کے پاس تو بندے نہیں تھے ٹکٹ دینے کے لیے. اور آج بھی اتنے مارے کھانے کے بعد, اتنا ظلم کے بعد بھی پی ٹی آئی 91 سیٹس لے کے نیشنل اسمبلی میں بیٹھی ہے, 100+ سیٹس لے کے پنجاب اسمبلی میں, کے پی میں گورنمنٹ ہی ہماری بیٹھی ہے. چاروں صوبوں میں اگر کوئی آج چاروں صوبوں کی کوئی شان ہے, کوئی جان ہے, تو وہ عمران خان ہے. ایسے ہی ہے. دیٹس اٹ. تو ان کے تو سارے کانسیپٹ, سارے سلوگن, سارے نعرے زیرو ہو گئے نا. ان کے پاس تو اللہ پلے میں اب ہے کچھ نہیں. جب کچھ بھی نہیں ہوتا تو وہ اسی طرح کے فضول واہیات گفتگو ہی کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے. ڈنڈا چلا لیا, مار دیا لوگوں کو, اب تو ان کو اپنا ڈر ہے. بالکل اب تو اپنا ڈر ہے کہ بھائی ریٹیلیشن ہوگی, پھر کیا کریں گے. بالکل. یہ انہوں نے کہا ان کو تو چھپنے کی جگہ بھی کوئی نہیں, انہوں نے کہاں جانا. بالکل. سلاڑ کاکر صاحب بھی رہا ہو گئے. سالار کاکڑ نے یار بڑی مار کھائی ہے, بہت مار کھائی, بڑا عرصہ اندر گزار دیا انہوں نے, بال شال بھی کٹا دیے اور سب کچھ. وہ عباد صاحب کے بارے میں آپ کیا بولیں گے؟ 2 سال ہو گئے اندر ہے, بیٹا بھی ان کا فوت ہو گیا. بڑی جاتی ہے یار. اور اس پہ نا میں ایک بات بتاؤں آپ کو کہ مخالفین ایسے پرچے بناتے ہیں, مخالفین جھوٹی طرح ایف آئی آر درج کراتے ہیں, مخالفین ہر طرح کا جو کمزف مخالفین ہوتے ہیں وہ ہر طرح کی گھٹیا سے گھٹیا, کمینی سے کمینی حرکت کرتے ہیں. لیکن ایک ادارہ ایسا ہوتا ہے جو آپ کو انصاف دیتا ہے, اس کا نام عدلیہ ہے. بالکل. یہ سوال جتنے آپ نے مجھ سے کیے ہیں نا, یہ آپ کی عدلیہ کے اوپر سوال بنتے ہیں. بالکل صحیح. کہ وہ جواب دے, کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ ایک کھجور کا فیصلہ بھی غلط کرو گے تو تم قیامت کے دن اس کا جواب دو گے. ایک کھجور, اتنی سی کھجور ہوتی ہے. بالکل. تو جتنے لوگوں کی آزادی سلب ہوئی, جن کے بچے مر گئے, ٹھیک ہے, میں ایک میرے حلقے سے ایک بزرگ ہیں ہمارے, ان کو اٹھایا گیا اور ان کو جیل میں, تھانے میں رکھا گیا, اور ان کے بیٹے کو پتہ چلا, ان کا بیٹا آ رہا تھا اور رستے میں تھانے کے باہر پہنچا وہ, اور وہ اس کو بائک سے کھڑا کیا تو اس کو ہارٹ اٹیک ہوا, 18 سال کا بچہ, اور وہ وہاں پر نیچے گر گیا, اس کو ہاسپٹل لے گئے کہ ڈیتھ ہو گئی. 1 مہینے تک اس کے والد صاحب جیل میں تھے, جیل میں لے گئے ان کو, تو ان کے والد صاحب کو نہیں بتایا کہ یار آپ کے بیٹے کی ڈیتھ ہوگی. اچھا. ٹھیک ہے. جب وہ باہر آئے تو انہوں نے کہا میرا بیٹا لینے گیا تھا, بسترا شسترا آیا نہیں. تو ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو ہم نے بتا دیا کہ یار یہ اندر ان کی ڈیتھ ہو گیا, تو اب دیکھ رہے ہیں اندر. انہوں نے بیچاروں نے بڑی خدمت کی ان کی, بڑے طریقے سے ساتھ چلے ان کے, بڑا مینیج کیا انہوں نے. اور الٹیمیٹلی جو ہے ان کو جب پتہ چلا تو اس حالات سرکمسٹانسز جیل کے میں اب بیان بھی نہیں کر سکتا, ہم نے بھی سنی سنائی ہے. لیکن اس کے بعد میں ان کے گھر گیا جب, تو میں نے دیکھا یار کہ وہ بندہ اتنا کچھ سیٹسفائی تھا, وہ کہہ رہا تھا میرے اللہ کی چیز تھی وہ لے کے, لیکن ہمارا دل خون کیا سر ہوتا تھا کہ یار ہم لوگ اپنے آنسوں پہ کنٹرول نہیں کر سکے کہ یار اتنی بڑی زیادتی, اتنا بڑا ظلم. اس کا بیٹا چلا گیا نا دنیا سے. بالکل. اس کا چلا گیا, اس کا نقصان تو ہو گیا. ٹھیک ہے, وہ پورا نہیں ہو سکتا, وہ پورا نہیں ہو سکتا. لیکن یہ خون ناحق میں کس کے آستینوں سے وصول کروں گا, یہ کس کی گردن پہ تلاش کروں گا میں. اس میں ہر وہ شخص ذمہ دار ہے جو اس کا سبب بنا ہے. بالکل ایسے ہی ہے.